اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کا صد ہاں شکر، کروڑ ہاں احسان۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو پھر سے یہ موقع، یہ سعادت، یہ رحمت، یہ کرم ہم پر فرمایا ہے کہ اس رمضان مبارک میں اللہ رب العزت نے پھر سے ہمیں رمضان کے مبارک مہینے میں اپنی مبارک کتاب سے ہمیں نور لینے والا، تزکیہ لینے والا، تقویٰ لینے والا اور ایمان لینے والا بنایا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ صحت، ہمت، طاقت اور اپنی اطاعت عطا فرمائے۔ یہ دعا کر کے بیٹھیں، یہ دعا کر کے بیٹھیں، یہ نیت لے کر بیٹھیں، یا اللہ کریم جیسے جیسے ہم آیات کو سنیں، یا اللہ کریم ہمارے ایمان کو جلا عطا فرما، ہماری روح کو پرواز عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہم زندگی اطیع اللہ اطیع رسول میں گزارنے والے بن جائیں، صراط المستقیم پر چلنے والے بن جائیں، تقویٰ کا زاد راہ جمع کرنے والے بن جائیں اور اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، تاکہ جب رمضان پاک کا آخری جب دن ہو تو ہم نفس مطمئنہ والے بن جائیں۔ آج ہم تعارف قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو عظمت ہے، اہمیت ہے، جو حقیقت ہے، جو معرفت ہے، اس کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو آپ قرآن پاک کو جانتے ہیں، آپ اتنا جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، لیکن یہ آپ کی اپنی جسے کہتے ہیں نا پہچان ہے۔ آج ہم قرآن کی وہ پہچان، وہ عظمت، وہ شان، وہ معرفت جاننے کی کوشش کریں گے جو اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرا اور آپ کا جاننا اور سمجھنا کچھ بھی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم جانیں گے اپنی عقل، اپنی ہماری جو محدود سی عقل ہے، سوچ ہے، اس کے مطابق ہم جانیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ پاک کلام ہے، بس اتنا۔ ہماری اتنی سی پہچان، اتنی سی ہمارا علم اور فہم اور شعور ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی باتیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ہم نے کسی بھی چیز کو اپنے طور پر نہیں کرنا، نہ اپنے طور پر جاننا ہے۔ ہم نے جاننا ہے تو قرآن سے، ہم نے سمجھنا ہے تو در مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے وسیلے سے کسی کام کو سمجھیں گے، جانیں گے، مانیں گے، پہچانیں گے، تو پھر ہمیں اس کی صحیح عظمت، اس کی شان، اس کی اہمیت، اس کی حیثیت اور اس کی جو وقت ہے، شان ہے، وہ برکت ہے، وہ ہمیں پھر سمجھ میں آئے گی۔ تو قرآن کا تعارف بزبان رحمان جو ہم سمجھنے جا رہے ہیں، بزبان رحمان، بزبان نبی کا فرمان، جو ہمیں قرآن نے خود سمجھائی ہے اپنی عظمت، قرآن نے خود جو بیان کی ہے اپنی حقیقت، قرآن نے خود جو بیان کی ہے اپنی معرفت اور شان، آج ہم وہ دیکھیں گے تاکہ ہمیں قرآن کا حقیقی، جسے کہتے ہیں نا حقیقی، ہمیں شعور اور اس کی حقیقی جو کہتے ہیں نا معرفت حاصل ہو۔ اور اب جو ہمیں قرآن کی کہتے ہیں نا شعور اور جو معرفت اور جو عظمت اور جو قرآن کا تعارف ہمیں اب حاصل ہوگا، یہ قرآن کا بیان بزبان رحمان ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حقیقی جسے کہتے ہیں نا قرآن کی عظمت آج ہماری سمجھ میں آئے گی۔ تو یہی اصول ہمیں ہر معاملے میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو راہبر دیے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک قرآن والا ہے۔ قرآن ہے، ایک قرآن ہے اور ایک قرآن والا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کلام الہی۔ اور قرآن والا کیا ہے؟ اللہ کا محبوب۔ تو قرآن ایک تحریر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تصویر ہے، آپ سمجھ رہے؟ قرآن جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جب اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں تو وہ پھر بن جاتے ہیں اعمال۔ آپ کو سمجھ آئیے؟ احکام سے اعمال بنتے ہیں۔ قرآن احکام بتاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اعمال بتاتے ہیں
کہ ان احکام پر ہم نے عمل کیسے کرنا ہے۔ تو جب ہم وسیلہ مصطفیٰ کے مطابق قرآن کی آیات اور احکام پر عمل کریں گے نا تو وہ بنیں گے اعمال۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ پھر ہوگا تقویٰ کا زاد راہ۔ جو قرآن کی آیات اور احکامات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے سمجھائے ہوئے طریقے سے کریں گے وہی اعمال تقویٰ کا زاد راہ ہوں گے۔ اور جب ہم پیروی مصطفیٰ کریں گے تو یہ صراط المستقیم ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب تک ہم صراط المستقیم پیروی مصطفیٰ نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک ہم اطاعت نہیں کریں گے نا تب تک ہم اعمال تقویٰ والے اعمال کر نہیں سکتے۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ ہم اعمال بھی خود نہیں کر سکتے، ہم احکامات پر عمل بھی خود نہیں کر سکتے، اسی طرح قرآن کی جو پہچان ہے وہ بھی ہم خود سے نہیں کر سکتے۔ قرآن کی پہچان یا تو رحمان ہمیں کروا سکتا ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں کروا سکتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا تھا، ایک ہاتھ میں رکھنا قرآن، ایک ہاتھ میں رکھنا میرا فرمان، تو تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ ہر طرح کی گمراہی، چاہے وہ کہتے ہیں نا، چاہے وہ عقیدے کی گمراہی ہے، چاہے وہ اعمال کی گمراہی ہے، چاہے وہ احکام کی گمراہی ہے، ہر طرح کی گمراہی سے تم بچ جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن اصل میں ہے کیا۔ قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، قرآن کا تعارف کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن ہے کیا، تو اللہ رب العزت اس کا جواب خود دیتا ہے۔ یہ قرآن سورۃ الحاقہ، میں آپ کو ساتھ ساتھ دیکھیں ریفرنس بھی دے رہی ہوں، آپ ریفرنس بھی نوٹ کریں۔ آپ کو چاہیے تھا، آپ جیسے پچھلے دورہ قرآن میں میرے ساتھ تھے، یہ خلاصہ قرآن ہے، وہ دورہ قرآن تھا، بات وہی ہے لیکن دورہ قرآن میں تفصیلات ہیں، لیکن یہ جو خلاصہ قرآن ہے اس میں آپ کو خلاصہ مختصر ترین، لیکن آپ کو یہ نوٹ کرنا چاہیے تھا، آپ کے پاس نوٹ بک اور پین ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ خلاصہ قرآن کے یہ جو نکات ہیں، جو امپورٹنٹ پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی، آپ وہ نوٹ کرتے جائیں۔ جیسے میں نے کہا یہ ریفرنس ہے، ٹھیک ہے، آپ صرف اس پہ نہ رہا کریں کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں قلم سے سکھایا، تو آپ نوٹ بھی کیا کریں۔ جب آپ نوٹ کسی چیز کو کرتے ہیں نا تو دماغ بھی اس چیز کو پھر ویریفائی کرتا ہے، اس کو اکنالج کرتا ہے، دماغ میں پھر چیزیں بیٹھنا شروع ہوتی ہیں کہ جب آپ قلم سے لکھتے ہیں، قلم کی اہمیت ہمیشہ ہے، تو اس لیے چیزوں کو ساتھ ساتھ نوٹ کیا کریں۔ بعض دفعہ جو آپ اس وقت نوٹ کرتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں اسی طرح رہ جاتی ہے، نوٹ ہو جاتی ہے، ثبت ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے نہیں کہا، میں نے یہ دیکھنا تھا کہ کون کون نوٹ بک لے کے آتا ہے۔ میرا خیال تھا آپ کی تھوڑی ٹریننگ ہو گئی ہے پچھلے دورہ قرآن سے، تو میں نے یہی دیکھنا تھا کس کس کی تربیت ہوئی ہے، کس کس کو تھوڑی شعوری آگاہی اور قلبی بیداری ملی ہے، کون خود سے نوٹ بک اور پین لے کر آتا ہے۔ پہلے میں میسج کرنے لگی تھی، پھر میں نے کہا نہیں، آج تو میں نے دیکھنا ہے کس کس کو پچھلے دورہ قرآن سے کچھ کہتے ہیں نا شعوری آگاہی اور ترقی، روحانی اور ایمانی ترقی نصیب ہوئی ہے، اور وہ خود سے کوشش کر کے نوٹ بک اور پین لے کر بیٹھے اور سوچے کہ نہیں، میں نے نکتے اور میں نے اہم باتیں نوٹ کرنی ہیں۔ تو سورۃ الحاقہ میں اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے آیت نمبر 51 میں، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ خود بتاتا ہے، اِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اللہ کہتا ہے یہ قرآن حق الیقین ہے، یعنی یہ پختہ بات ہے، یہ پکی بات ہے، یہ سچی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کلام الفصل ہے، فیصلہ کن کلام ہے، یعنی یہ ایسی بات ہے جو کبھی بدل، اٹل حقیقت ہے، یہ کبھی بدلنے والی نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات، جو حدود، جو آیات، جو اصول و ضوابط، جو اللہ تعالیٰ نے شرائط اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، وہ ازل سے لے کر ابد تک ایسے ہی ہیں اور اسی طرح ہوگا۔ اور جب آپ حشر میں جائیں گے نا
تو جو اللہ نے یہاں ہمیں قرآن پاک میں بیان کر کے سمجھایا ہے نا کہ میں جنتیں سجا رہا ہوں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سارا ہمیں جنت کا نقشہ قرآن پاک میں جو کھینچا ہوا ہے، جنت متقین کے لیے ہے، پھر آگے درجات ہیں مومنین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کچھ تم اسی طرح جا کر دیکھو گے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ حق الیقین ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ کلام الفصل ہے، نہ بدلنے والا کلام ہے، ہمیشہ رہنے والا، فیصلہ کن۔ یعنی اللہ نے آج آپ کا فیصلہ فرما دیا ہوا ہے کہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ جنتی ہیں، متقی ہیں، جو بائیں ہاتھ والے ہیں، جو مفسد ہیں، منافق ہیں، وہ اللہ نے آج فیصلہ فرما دیا ہے وہ جہنمی ہوں گے۔ تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کسی کو نہیں پتا جنت جائے گا کہ جہنم جائے گا؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جہالت کی باتیں ہیں جو ہم پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اللہ کہتا ہے حق کو باطل سے نہ ملاؤ، غلط فہمیاں پیدا نہ کرو۔ یہ قرآن لا ریب ہے، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر کیوں ہم ہر کام کر کے، ہر عمل کر کے شک میں رہتے ہیں؟ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں اکثر، بس اللہ ان قبول کر لے۔ یہ شک، یہ غلط فہمیاں میں آپ کو بتاؤں یہ مومن کو کبھی نہیں ہوتی۔ مومن جو بھی عمل کرتا ہے حق الیقین، علم الیقین، اور پھر اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ جو کلام ہے نا، یہ جہاں سے میں نے پڑھ کے یہ عمل کیا ہے یہ علم الیقین ہے، یہ کلام ایسا ہے، یہ حق الیقین ہے، یہ کلام ایسا ہے، یہ عین الیقین والا ہے، یہ کبھی بدلنے والا نہیں۔ اس لیے مومن کبھی بھی شک میں نہیں ہوتا، وہ یقین سے عمل کرتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے میں نے من پاک نیت صاف کے ساتھ یہ عمل کیا ہے، میں نے رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ کے ساتھ عمل کیا ہے۔ اس کے بعد مومن کبھی بھی شک میں نہیں ہوتا۔ میں نے یقین کے ساتھ صراط المستقیم کا رستہ لیا ہے، میں نے یقین کے ساتھ انعمت علیہم کی سچی سچی صحبت میں بیٹھا ہوں، میں نے یقین کے ساتھ میں نے تقویٰ کا زاد راہ جمع کیا ہے، پھر مومن کبھی بھی شک میں نہیں ہوتا۔ پہلے تو یہ بات دیکھیں، ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ قرآن انہو لحق الیقین ہے، یقینی کلام ہے، پختہ کلام ہے، نہ بدلنے والا، یہ تو فیصلہ کن کلام ہے۔ اللہ خود قرآن پاک میں کہتا ہے یہ کلام الفصل ہے، حاضل نہیں ہے کہ جو تم اس کو چھوڑ کے دنیا کی طرف بھاگ رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم اس یقینی حق کو، اس تم حقیقی علم کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کوئی شیطان ہے جس کو تم نے چھوڑا ہوا ہے؟ چھوڑنا تو شیطان کو تھا۔ آج ہمارا یہ حال ہے، قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہیں، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حق الیقین ہے، یہ علم الیقین ہے، یہ عین الیقین ہے، یہ کلام الفصل ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ اور جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ دنیا متاع قلیل ہے، یہ دنیا لہو و لعب ہے، دھوکے کا سودا ہے، اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا جنہوں نے لی ہوئی ہے نا وہ کافرین ہے، وہ جاہلین ہے، وہ منافقین ہیں، وہ من کے اندھے لوگ ہیں۔ اندھے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جن کے قلب بینا ہے نا، جن کے قلب حی ہیں، زندہ ہیں، وہ علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین، کلام الفصل، اللہ کے کلام کی طرف دوڑ رہے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے جو اللہ نے وعدے کیے ہیں، یقین ہے جو اللہ نے دعوے کیے ہیں، یقین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منزلیں مرتبے دکھائے ہیں، جنتیں سجائی ہیں، انہیں یقین ہے کہ ہم اس وقتی زندگی کے بعد دائمی ابدی حیات شروع کرنے والے ہیں۔ یہ دار الفنا سے ہم دار القرار، دار البقا کی طرف جانے والے ہیں۔ جنہیں یقین ہوتا ہے وہ قرآن کی آیات کی پھر پیروی کرتے ہیں، قرآن سے منہ نہیں موڑتے جس طرح ہم نے موڑا ہوا ہے، قرآن کو پڑھ کے چھوڑتے نہیں ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ کہتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ کوئی اور تمہارے پاس ہے گارنٹی؟ کسی اور نے تمہیں یقینی، تمہیں کسی اور نے حقیقی رستہ دکھایا ہے دائمی زندگی کا؟ کسی اور نے تمہیں پختہ وعدہ دیے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے دیے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ مَا غَرَّكَ الْإِنسَانُ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ،
اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ یہ دنیا کی فنا والی محبتیں، یہ چاہتیں، یہ لذتیں، یہ خواہشیں، یہ زینتیں، یہ مرتبے، یہ سب دھوکے کا سودا ہے۔ حق اور یقین کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہمیں آگے دیکھیں، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، دیکھیں اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے یہ قرآن کس کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 4 میں اللہ کہتا ہے یہ قرآن تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الاولی، اللہ کہتا ہے یہ اس نے نازل کیا ہے یہ قرآن تنزیلاً۔ آج بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا ہے یہ قرآن کلام الہی ہے؟ کہاں سے پتا چلے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ تو اللہ خود جواب دیتا ہے، دیکھیں اللہ خود جواب دے رہا ہے، ہر بات کے جواب اللہ خود دے رہا ہے، پہچان بھی خود کروا رہا ہے، عظمت بھی خود سمجھا رہا ہے، حقیقت بھی اللہ خود بتا رہا ہے۔ قرآن جو ہے کس کا کلام ہے؟ اللہ خود جواب دیتا ہے تنزیلاً، یہ اس نے تنزیل کیا ہے، نازل کیا ہے، ممن خلق الارض والسماوات الاولی، اللہ کہتا ہے جس نے یہ آسمان اور زمین کو بنایا ہے نا، یہ اسی کا کلام ہے، یہ اسی نے تنزیل کیا ہے، اسی نے نازل کیا ہے۔ اس کلام کی عظمت کیا ہے؟ جس نے خلق السماوات والارض کیا ہے نا، اسی کا یہ کلام ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ اس لیے یہ کلام لاجواب ہے، بے مثال ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، جس طرح اس کائنات کی طرح کی کوئی مثل نہیں، مثال نہیں، اس لیے اللہ کے کلام کی بھی اسی طرح اللہ کے کلام کی بھی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں۔ یہ قرآن آیا کہاں سے ہے؟ یہ آیا کہاں سے؟ آج ہم سمجھ رہے ہیں قرآن ہے کیا، یا میں آپ کو قرآن کا تعارف سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم نے کس عظمت والی چیز سے منہ موڑا ہوا ہے، اور کس گھٹیا دنیا جس کو اللہ لہون و لب کہہ رہا ہے، کس کے پیچھے ہم رو مر رہے ہیں۔ اگر ہمیں قرآن کی عظمت، صحیح عظمت اور شان اور اس کی معرفت اور حقیقت پتہ ہوتی نا، واللہ ہم قرآن کے لیے روتے، قرآن پڑھ پڑھ کے روتے، قرآن کی آیات کے لیے دوڑنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن سے بے خبر ہیں، عظمت اور شان سے بے خبر ہیں، اس لیے ہم دنیا کی چکا چوند کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کی لذتیں خواہشیں ہمیں کھینچ لیتی ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن کی پہچان نہیں کروائی گئی۔ آپ سمجھ رہے؟ تو اگر ہمیں قرآن کی عظمت اور شان کی پہچان ہوتی تو ہم قرآن کی طرف دوڑنے والے، لپکنے والے، سمجھنے والے، قرآن سے تزکیہ، طہارت، ایمان، نور، شفا لینے والے ہوتے۔ تو اسی لیے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں قرآن اللہ تعالیٰ، ہم اگر آپ پوچھیں، جاننا چاہیں قرآن آیا کہاں سے ہے تو اللہ کہتا ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں، کسی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ لوح محفوظ سے آئی ہوئی، لوح محفوظ سے آئی ہے۔ کیوں؟ تمہارے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے، تمہیں فتنوں بلاؤں سے محفوظ کرنے کے لیے، لیکن وہ تب ہوگا جب تم اسے حق الیقین مانو گے، جب تم اس قرآن کی عظمت کو جانو گے، جب تم اس قرآن میں تفکر، اقرا کے بعد پڑھنے کے بعد جب تم اس قرآن میں تفکر کرو گے، سوچو گے، یہ جو دماغ اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، یہ دنیا کی باتیں سوچنے کے لیے نہیں دیا، ہم نے تو ہر چیز کو الٹ استعمال کیا ہوا ہے، ہر چیز کو ہم نے نفسی اور شیطانی اور دنیاوی رستے پہ لگایا ہوا ہے۔ اللہ نے جو دماغ ہمیں دیا ہے نا، اللہ نے اس لیے دیا تھا، یہ جو قرآن کی آیات ہے نا، ان میں تفکر کرو، ان کے بارے میں سوچو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہتا ہے افلا تفکرون، سوچتے نہیں ہو تم کہ جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، وہی تمہیں کوئی پیغام دے رہا ہے، یہ اسی کا کلام ہے، اس کو سوچو، تفکر کرو۔ اللہ کہتا ہے افلا تعقلون، میں نے تمہیں عقل دی ہے، میرے رستے میں استعمال کرو، میری رضا کے طالب بنو، میرا رستہ صراط المستقیم ڈھونڈو، مجھے راضی کرو،
میری چاہت میری محبت کا رستہ ڈھونڈو. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں یہ دماغ اس لیے دیا تھا کہ تم بقا کو ڈھونڈو، اللہ کی رضا کو ڈھونڈو. ہم نے سارا دماغ، ساری صلاحیت فنا والی دنیا میں چاہتوں میں لگا دی، ضائع کر دی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہ سمجھا رہا ہے، یہ جو قرآن ہے اس کو پڑھ کے چھوڑ نہیں دینا، اس میں تفکر کرنا ہے، پھر تدبر کرنا ہے. تدبر کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر. جیسے ہم دنیا کی باتوں میں کتنا غور و فکر کرتے ہیں، کوئی بات ہمیں پتہ چل جائے ہم کہتے ہیں یہ کہی کس نے، پتہ کیسے چلی، بتائی کس نے، آگے پہنچائی کس نے. دنیا کی باتوں میں ہم کتنا تفکر اور تدبر کرتے ہیں، غور و فکر. اس کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں نے تمہیں دماغی صلاحیت اور یہ قابلیت میں نے تمہیں اس لیے دی تھی کہ تم قرآن کی آیات میں تفکر کرتے، تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، جیسے میں اب آپ کو کروا رہی ہوں. قرآن کلام کس کا ہے، قرآن آیا کہاں سے ہے، قرآن آیا کہاں سے ہے، قرآن کو لایا کون ہے، قرآن بھیجا کس نے ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی شان کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ قرآن کے نزول کی وجہ کیا ہے، یہ سارا سوچنا، غور و فکر کرنا، یہ کہلاتا ہے تفکر، تدبر. اور پھر اللہ کہتا ہے اس میں تفکر کرو، اس کو سمجھو، اس کی آیات کو سنی انسنی نہ کر دو. یہ کوئی کلام الحزل نہیں ہے، یہ کوئی شیطانی باتیں نہیں ہے جو ادھر سے سنی تو ادھر سے نکال دی، اثر ہی نہیں لیا. آپ سمجھ رہے؟ اللہ کہتا ہے یہ کلام جو قرآن ہے نا، یہ دلوں کی شفا ہے، یہ دلوں کے لیے نور ہے، یہ دلوں کے لیے اطمینان ہے، یہ دلوں کے لیے سکینہ ہے. اگر تم سوچو گے نہیں، تفکر نہیں کرو گے، تدبر نہیں کرو گے نا، تو پھر تمہیں کیسے اطمینان ملے گا، کیسے سکینہ ملے گا، کیسے شفا ملے گی، کیسے نور ملے گا. آپ سمجھ رہے؟ آج ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی، قرآن سے نہیں ملتی نا. ہم دوڑتے ہیں باہر دنیا کے پاس، میں اپنی باتیں اس کو سنا دوں، میرے دل کو سکون آ جائے. اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہاں دنیا میں سکون ڈھونڈ رہے ہو؟ سکون اللہ کی یاد میں ہے. کہاں دنیا میں خوشیاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے خوشیاں میرے ساتھ سودا کرو، میرے ساتھ سودا کرو، تمہیں خوشیاں بھی مل جائیں گی. کہاں دنیا کی ترقیاں اور درجات اور زینتیں اور مرتبے ڈھونڈ رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے اصل درجات کس میں ہے؟ تمہارے دل کو سکون ملے. تمہارے دل کو جب تک سکون نہیں ملے گا، بڑے سے بڑا گھر ہوگا تمہیں بے سکونی ہوگی. سکون کہاں سے ملے گا، سکینہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن کے نور سے ملے گا. آپ سمجھ رہے؟ تو جب ہم قرآن کے نور کو اندر جانے ہی نہیں دیں گے، تفکر نہیں کریں گے، تدبر نہیں کریں گے، تفقہ نہیں کریں گے، تو اندر نور کیسے جائے گا؟ آپ سمجھ رہے؟ ہم نے تو یہ ظلم کیا ہوا ہے، قرآن کو اقرا پہ چھوڑ دیتے ہیں، بس پڑھا اور چھوڑ دیا. اللہ کہتا ہے اس قرآن کو پڑھ کے چھوڑ نہیں دینا، یہ کلام الحزل نہیں ہے جو تم نے پڑھا اور چھوڑ دیا، جو تم نے سنا اور چھوڑ دیا. اللہ کہتا ہے یہ کوئی شیطانی کلام نہیں ہے. خود قرآن میں اللہ کہتا ہے یہ رحمانی کلام ہے. آپ سمجھ رہے؟ رحمان نے یہ کلام اس لیے نہیں دیا اس کو سنی انسنی کر دو. رحمان نے یہ کلام اس لیے دیا تھا اس سے نور لو، اس سے تزکیہ لو، اس سے طہارت لو، اس سے تقوی لو، اس سے شفا لو، اس سے سکینہ لو، اس سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ لو، اللہ کی رضا لو. آپ سمجھ رہے؟ اللہ کہتا ہے اس کی طرف دوڑو، اس کے درجات کی طرف دوڑو، اس کی عظمت کی طرف دوڑو. ہم نے تو الٹ کیا ہوا ہے. ہمیں نفس اور شیطان نے یہ بلا ہی دیا کہ قرآن کو اوپر لے کے جانا ہے، قرآن کی عظمت کو پانا ہے. ہم نے الٹ کیا کیا ہوا ہے؟ ہم دنیا کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے مرتبے، دنیا کی شرطیں، دنیا کی زینتیں، دنیا کے چاہتے، دنیا وہ اوپر لے گئے ہم، سٹیٹس دنیا کے، عزتیں درجات دنیا کی. اللہ تو کہہ رہا ہے تم نے جو بھی کرنا تھا، درجات، سٹیٹس، زینتیں، چاہتیں، وہ قرآن سے لینی تھی، قرآن کی کرنی تھی، وہ بقا والی تھی. دنیا کی عزتیں، چاہتیں، درجے یہ فنا والے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شیطان نے ہمیں بلایا ہوا ہے. شیطان کہتا ہے دنیا کی چمک دھمک، دنیا کی زینتیں، راحتیں، آسائشیں، شیطان کہتا ہے ان کے پیچھے دوڑ،
شیطان کہتا ہے یہ ہاتھوں ہاتھ یہ سودا لینا جو سامنے نظر آ رہا ہے. شیطان کہتا ہے آخرت کس نے دیکھی, اللہ کو کس نے دیکھا. شیطان کہتا ہے پتہ نہیں, شک ڈالتا ہے تجھے جنت ملے, پتہ نہیں اللہ تیرے اعمال قبول کرے کہ نہ. شیطان پہلے ہی قدم پہ دیکھیں, شین سے شیطان, شین سے شک, دیکھیں ذرا, شیطان پہلے ہی قدم پہ ہمارے اندر شک, وسوسہ, من الجنۃ والناس, وسوسہ. کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں دلوں میں, نہ کر کوئی نہیں, چھڈ پر, اتنا نہ کر, اتنا نہ دل نو لگا, اتنی نہ محنت کر, کیا فائدہ مجاہدہ کرنے کا, کیا فائدہ قرآن کے پیچھے جانے کا, کوئی گھر سجاؤ, گھر لگاؤ, بچے راضی کرو. کوئی انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں, جو آپ کے اندر وسوسات ڈالتے ہیں, ہمزات ڈالتے ہیں کہ آپ قرآن کی پیروی نہ کرو, آپ گھر والوں کی, دنیا کی خواہشات کی, درجات کے پیچھے جاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو درجات تو ہم نے حاصل کرنے تھے قرآن سے, اعلیٰ علیین کے درجات حاصل کرنے تھے. پیچھے تو ہم نے لگنا تھا قرآن کے, پیچھے ہم لگ گئے زمانے کے. آپ سمجھ رہے ہو؟ کمانا تو ہم نے تھا ایمان, اور ہم پیچھے لگ گئے دنیا کے ساز و سامان کے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شیطان نے ہمیں الٹ سودا دے دیا. جو تفکر, تدبر, تفقہ, تزکیہ, طہارت ہمیں قرآن سے لینا تھا, وہ سارا شیطان ہمیں کہتا ہے دنیا سے لے لے, دنیا سجا لے, دنیا پالے, دنیا لگا لے, دنیا کما لے. لیکن آخر میں ہوتا کیا ہے؟ یہی دنیا یا ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا دنیا ہمیں چھوڑ جاتی ہے. دونوں طرح سے یہ کیا ہے؟ فنا ہے. اس لیے اللہ بار بار کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کدھر جا رہے ہو؟ اعلیٰ سودا, اچھا سودا کیا تھا؟ یہ قرآن, باقیات صالحات قرآن, جو قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا, جو جنت میں بھی تمہارا شفیع, تمہارے حشر میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا, اور جو دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہے, یہ قرآن ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ قرآن سے بہتر غم گسار کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے, جب قرآن پڑھ کے رویا کرو, رویا کرو اپنے حال پر, کہ دیکھو ہم دنیا کے سودے لے کے, فنا کو, دنیا کو سجا کے, دنیا کی خوشیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سودا تو ہمیں جنتوں کا لینا تھا, اللہ کی رضا کا لینا تھا, اللہ سے نور اور سکینہ لینا تھا. وہ جو دار البقا, جو ہمیشہ کا گھر ہے, سجانا تو اس کو تھا, اور ہم سجا دنیا کو رہے ہیں. اس دھوکے کے سودے پہ اپنے حال پہ رویا کرو. آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم تو قرآن پڑھ کے کوئی نہیں روتے, ہم تو دنیا کی باتیں یاد کر کے, ماضی کی باتیں یاد کر کے, مجھے یہ نہ ملا, میرے ساتھ یہ ہوا, یہ پریشانی, یہ تکلیف, یہ محرومی, ہم تو اپنے دکھوں غموں پہ روتے ہیں. قرآن پڑھ کے ہم نہیں روتے. کیوں نہیں روتے؟ اس لیے کہ قرآن کو ہم نے پہلے ہی قدم پہ چھوڑا ہوا ہے. ہم قرآن کو تفکر, تفقہ, تدبر اور تزکیہ اور طہارت, قرآن کا اتباع تک لے کے ہی نہیں گئے. قرآن کی ہم نے پیروی کی نہیں ہے. ہم تو پیروی اپنی خواہشات کی کر رہے ہیں, ہم تو پیروی اپنے جذبات کی کر رہے ہیں, ہم تو پیروی اپنے خیالات کی کر رہے ہیں, ہم تو پیروی رسم و رواج کی کر رہے ہیں, ہم تو پیروی خاندان کی کر رہے ہیں. اس لیے ہم روتے بھی خاندان کے لیے ہیں, اس لیے ہم روتے بھی اپنے جذبات کے لیے ہیں, اس لیے ہم روتے بھی اپنے معاملات کے لیے ہیں, قرآن کے لیے نہیں روتے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے یہ قرآن لوح محفوظ سے آیا ہوا ہے تاکہ تمہارے ایمان کو محفوظ کر دے, تمہاری زندگی کو فتنوں, بلاؤں سے, وباؤں سے محفوظ کر دے. لیکن یہ ہوگا تب جب تم اس قرآن سے اقرا کے بعد, پڑھنے کے بعد, اس میں تفکر بھی کرنا, اس میں تدبر بھی کرنا, اس میں تفقہ بھی کرنا, اس کو سمجھنا بھی, اس سے تزکیہ بھی لینا, اس سے اپنی اصلاح بھی کرنا, پھر اس قرآن سے ہدایت بھی لینا, پھر اس قرآن کے اتباع, پھر اس قرآن کی پیروی بھی کرنا. پھر تمہیں ملے گا اس قرآن سے کیا؟ نور بھی ملے گا, طہارت بھی ملے گی, سکینہ بھی ملے گا, اطمینان بھی ملے گا, شفا بھی ملے گی. آپ کو سمجھ آ رہی؟ ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ ہمیں اس لیے نہیں ملتا کہ ہم قرآن کو آگے لے کے جاتے ہی نہیں. ہم دنیا کو آگے لے کے جا رہے ہیں, دنیا کی ترقی اور زینتوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. جو قرآن نے ہمیں ایمانی ترقی,
جو ہمیں قرآن نے روحانی پرواز، جو قرآن نے ہمیں جنتوں کا رستہ دکھایا تھا، وہ ہم لے ہی نہیں رہے۔ پھر آگے دیکھیں، یہ قرآن کیوں یہ قرآن کیوں لایا گیا، کیوں پہ آیا، دنیا میں آیا؟ اس لیے آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن کی، یعنی کہ اس قرآن کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ آج قرآن ہماری زندگیوں میں بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم یا تو رواجی ہیں، یا ہم رسمی ہیں، یا ہم اپنے جذبات کے مطابق چلتے ہیں، یا اپنے خیالات، اپنی سوچ کے مطابق چلتے ہیں۔ ہمارا کچھ بھی قرآنی نہیں ہے، نہ ہماری سوچ قرآنی ہے، نہ ہمارا قلبی ہمارے جذبات قرآنی ہوتے ہیں، نہ ہمارا اخلاق قرآنی ہے، نہ ہمارے معاملات قرآنی ہے۔ قرآن ہماری زندگی میں کہیں بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نفسی، رواجی، رسمی، خاندانی، جذباتی، مفادی اور مطلبی ہیں۔ آپ کو پتہ یہ ہمارا حال ہے اندر کا۔ اس لیے ہمارا جو حال ہے نا، پھر ہم ظالم، جاہل، غافل اور منافقت میں آتے ہیں۔ ہم ابھی مسلم، متقی اور مومن نہیں ہوئے۔ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہم نے قرآن کیا مقصد ہم نے سمجھا ہی نہیں، کہ قرآن کیوں اللہ نے اتارا، کیوں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں اللہ نے اس لیے اتارا، بس اس کو پڑھ کے رکھ دو، یہ تسلی کر لو کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، پڑھنے کے بعد اس کو وہ اوپر رکھ دو۔ اوپر ہم نے اس کو رکھا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے قرآن کو زندگی سے اوپر کر دیا ہوا ہے، باہر۔ اصل جو حقیقت ہے، قرآن ہماری زندگیوں سے اوپر باہر چلا گیا ہوا ہے، اور زندگی ہم کس طرح گزار رہے ہیں؟ اپنی مرضی، اپنی خوشی، اپنی خیالی، جذباتی، مفادی، اپنے خاندانی، جس طرح ہمارے خاندانی رسمی رواج سب کچھ ہے۔ ہماری زندگی قرآنی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو کیوں اللہ نے نازل کیا، اس کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ تو اللہ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں ہی فرماتا ہے یہ قرآن کیوں آیا؟ اس لیے آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذہ تذکرہ، اللہ کہتا ہے یہ نصیحت ہے، فمن شاء الی ربہ سبیلا، اللہ کہتا ہے یہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ فمن شاء الی ربہ سبیلا، اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ جیسے آج ہم گوگل میپ کرتے ہیں نا، کہیں جانا ہو تو ہم گوگل سے دیکھتے ہیں، میپ دیکھتے ہیں، رستہ دیکھتے ہیں، ریزتے ہیں کہ نہیں، کہ گوگل کر کے جائیں صحیح پہنچیں گے، کیونکہ گوگل صحیح بتاتا ہے۔ آج کی زبان میں بات کر رہی ہوں، قرآن اللہ کا گوگل رستہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے پاس آنا ہے نا تم نے، انا للہ و انا الیہ راجعون، آئے کہاں سے ہو؟ آئے بھی اللہ کے پاس سے ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں بھیجا نا دنیا میں، تو اللہ کہتا ہے تمہیں بھیجا بھی میں نے ہے، اور آنا بھی تم نے میرے ہی پاس ہے۔ یہ جو بیچ میں دنیا کا یہ جو تھوڑی سی مہلت ہے نا، اس کے لیے اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں راستہ دیا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ الی ربہ سبیلا، یہ قرآن اللہ کہتا ہے میرا گوگل میپ ہے۔ اس قرآن کی آیتوں سے، آیت بائے آیت، قدم با قدم، اللہ کہتا ہے میری آیتوں کی پیروی کرتے ہوئے آنا تو تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ تم رسمی رواجی نہیں ہوگے، تم قرآنی ہوگے۔ جب تم قرآن کی آیات کی پیروی کرتے ہوئے آؤ گے نا، تو تمہاری سوچ بھی قرآنی ہوگی، تمہارے جذبات بھی قرآنی ہوں گے، تمہارے خیالات بھی قرآنی ہوں گے، تمہارے معاملات بھی قرآنی ہوں گے، تمہاری زندگی کے جو تم رستے پر چلو گے وہ بھی قرآنی ہوگا۔ اللہ تو یہ چاہتا تھا ہم سے، کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اللہ تو یہ چاہتا تھا ہماری پوری زندگی قرآنی ہو جائے، حدود اللہ والی ہو جائے، ہم اللہ کے احکامات اور اللہ کی آیات کی پیروی میں زندگی گزاریں۔ آپ مجھے بتائیں ہم ایسا کرتے؟ نہیں کرتے۔ اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ قرآن نازل کیوں ہوا تھا، ہم نے یہ اب آج تک اس کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا کہ یہ ہمیں اللہ تک واپسی کا رستہ بتا رہا ہے۔ یہ نہ ہو تم آئے ہو تو یہ تھوڑی سی مہلت میں کہیں گم نہ ہو جاؤ۔ یہ قرآن اللہ نے اس لیے دیا تھا، یہ نہ ہو دنیا کی چکا چوند جب تم دیکھو، دنیا کی رونق میلہ دیکھو تو کہیں تم ادھر نہ نکل جاؤ، کہیں یہ نہ ہو تمہارا نفس تمہیں بھٹکائے تو تم دنیا کی رونقوں کے پیچھے نکل جاؤ،
کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں جاؤ تو شیطان تمہیں باہر سے بہکائے کہ اپنے جذبات کے پیچھے جا، اپنی خواہشات کے پیچھے جا. کہیں ایسا نہ ہو تم جذباتی ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تم رسمی ہو جاؤ، رواجی ہو جاؤ، خاندانی ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جا کے تم بھٹک جاؤ، بھول جاؤ. اس لیے اللہ نے ہمیں قرآن دیا کہ یہ قرآن تمہیں کیا کرے گا؟ الا ربی ہی سبیلا، اللہ کی طرف آنے کا جو راستہ ہے نا یہ قرآن ہے. لیکن آپ دیکھیں، آپ ذرا بتائیں مجھے اور سوچیں، کیا ہم نے اللہ کی طرف واپس جانے کا جو راستہ ہے قرآن، کیا ہم اس پہ چل رہے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہم تو اس کو پڑھ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، زندگی سے اوپر، آؤٹ آف لائف، آؤٹ آف سائٹ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں قرآن کی آیات پر چلنا ہے. یہ آیات اصل میں واپسی کا راستہ ہے. الا ربہ سبیلا، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ، اللہ کو یاد رکھنے کا راستہ، اللہ کو منانے کا، پانے کا راستہ قرآن ہے. اللہ کہتا ہے ایک ایک آیت سے تزکیہ، طہارت، ایک ایک آیت سے اپنی اصلاح، آخرت کی فلاح اور ہدایہ لیتے ہوئے آنا. ایک ایک آیت سے میری اطاعت، میری محبت، میری چاہت، میری قربت، میری تڑپ اور میرے دیدار کا شوق لے کر آنا. آپ مجھے بتائیں کیا ہم نے ایسا کیا؟ ہم تو نہ آیت کے گہرائی میں تفکر تدبر کرتے ہی نہیں ہیں. آیت کو ہم نے پہلے قدم پہ چھوڑ دیتے، اقرا بس پڑھ لیا بس چھوڑ دو. میں آپ کو بتاؤں جو حال ہم نے قرآن کا کیا ہوا ہے نا کہ پہلے ہی قدم پہ چھوڑ دیا، اقرا پڑھنے کے بعد بس بند، اور اسی پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے نے پورا قرآن ختم کر لیا، ختم، بس قرآن اب ہماری زندگی سے ختم، آؤٹ. حالانکہ ہونا یہ چاہیے اقرا کا آغاز ہے، جہاں آغاز ہوتا ہے قرآن کا ہم وہاں دروازے بند کر دیتے. آپ سمجھ رہے؟ اقرا کے آگے تو بھی چلنا تھا، تفکر کرنا تھا، تدبر کرنا تھا، قرآن میں تفقہ کرنا تھا، قرآن سے تزکیہ لینا تھا، قرآن سے ہدایت لینی تھی اور قرآن کا اتباع کرنا تھا. ہم پہلے ہی قدم پہ چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے ہم اللہ تک جانے کا جو واپسی کا راستہ ہے قرآن، وہ ہم نہیں لیتے. اس لیے ہم دنیا میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں. کبھی ہم نفس کے پیچھے، کبھی ہم شیطان کے پیچھے، کبھی ہم رسموں کے پیچھے، کبھی رواجوں کے پیچھے، کبھی خاندانوں کے پیچھے، کبھی اپنے جذبات کے ہاتھوں ہم گرے پڑے مرے رہتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور آگے دیکھیں قرآن کی ضرورت کیا تھی. آج ہمارا یہ حال ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کی ہمیں ضرورت ہے کیوں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی تو میری اگر میری پسند سے گزر رہی ہے تو مجھے تو ضرورت ہی نہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری دنیاوی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں نا، مجھے گھر مل گیا، چھت مل گئی، کپڑے مل گئے، کھانا مل گیا، مجھے میرے گھر کی ساری ضرورتیں، میرا خاندان، میرے بچے سب مل گیا، میری تو ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں. اب قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ اب قرآن کی میری زندگی میں ضرورت ہی نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں میری ضرورت تو یہ تھی دنیاوی. دیکھیں ہماری سوچ کیا ہے، ہماری سوچ ساری نفسی ہے. یہ نفس کہتا ہے، یہ شیطان کہتا ہے. شیطان کہتا ہے تیری دنیا سجی ہوئی ہے نا، نفس کہتا ہے تیری ہر خواہش پوری ہوئی ہے نا، بس تیری تو ضرورتیں پوری ہو گئی، اب قرآن کی کیا ضرورت ہے. شیطان کہتا ہے اب من موجی زندگی گزار، تن آسانی والی زندگی گزار، جیسا تو چاہتا ہے. شیطان کہتا ہے اپنی خوشی والی زندگی گزار. شیطان کیا کہتا ہے؟ اپنی خوشی والی زندگی گزار. نفس کیا کہتا ہے؟ اپنی مرضی والی زندگی گزار، اپنی میں کے لیے لڑ، جو تو چاہتا ہے نا وہ کر، جو تجھے پسند ہے نا وہ کر. ہمیں ضرورت ہی نہیں قرآن کے مطابق چلنے کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے تیری اصل ضرورت، تیری پہلی ضرورت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن، سورت دیکھیں ابراہیم کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ کہتا ہے اس قرآن کی ضرورت تجھے قدم قدم پہ ہے. اس قرآن کی رہنمائی تجھے ہر لمحہ چاہیے. یہ قرآن اصل میں اس کی ضرورت تمہیں کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ،
یہ لوگوں کو نکالتا ہے کہاں سے؟ من الظلمات، اندھیروں سے نکالتا ہے. کہاں پہ لے کے جاتا ہے؟ الی نور، روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر تم قرآن میں تفکر، تدبر، تفکر نہیں کرو گے، اگر تم قرآن سے تزکیہ اور ہدایت نہیں لو گے، اگر تم قرآن کا اتباع نہیں کرو گے نا، تو تم دنیا میں خواہشات میں، جذبات میں، رسموں میں، رواجوں میں خوار ہی ہوتے رہو گے. تم دنیا کو ہی راضی کرتے رہو گے، تم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہو گے، تم دنیا میں بھٹکے ہی رہو گے، تم دنیا کے پیچھے دوڑتے رہو گے. یعنی دوڑنا تو چاہیے تھا آخرت کے لیے، جنت کے لیے، نیکیوں کے لیے، لیکن اگر تمہارے پاس قرآن کا نور نہیں ہے نا، تو پھر تم دنیا کے پیچھے ہی دوڑتے رہو گے. شیطان کا فطور ہی تمہارے دل کے اوپر آتا رہے گا. شیطان اور نفس تمہیں دنیا میں رلاتا ہی رہے گا، تمہیں بھٹکاتا ہی رہے گا، تمہیں بہکاتا ہی رہے گا. یعنی شیطان اور نفس کیا کرے گا؟ تمہیں فنا کی طرف لگائے گا، تمہیں فنا کے لیے رلائے گا، تمہیں فنا کے پیچھے بٹھائے گا. لیکن جب قرآن کا نور آ جاتا ہے نا جس کے پاس، پھر وہ جنتوں کے لیے دوڑتا ہے، پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے دوڑتا ہے، پھر وہ دار البقاء کے لیے دوڑتا ہے، پھر وہ صراط المستقیم کے لیے دوڑتا ہے، پھر وہ تقویٰ کے زیادہ راہ کے لیے دوڑتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ کی ہدایت اور تزکیہ اور طہارت کے لیے دوڑتا ہے. تو آپ نے دیکھا قرآن سے ہمیں کیا ملا، قرآن کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ قرآن ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے کر آتا ہے، یعنی ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے. اور آپ کو سمجھ آیا؟ سب سے بڑی نعمت دولت ہدایت ہے. جس کے پاس ہدایت نہیں ہے نا، چاہے اس کے پاس لاکھوں کی کہتے ہیں نا دنیا کا مال و متاع دولت ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. آج آپ دیکھیں کتنے کتنے امیر لوگ ہوتے ہیں، بلینئر ہوتے ہیں، بے سکون ہوتے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. آپ کو پتہ کتنا مال و دولت ہوتا ہے، ڈرگز لیتے ہیں، سکون نہیں آتا، سکون نہیں ہوتا. اتنی دولت ہے، بے بہا دولت ہے، لیکن سکون نہیں. یہ سکون کیا ہے؟ یہ نور ہے اور یہ قرآن میں ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں قرآن کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب کو سکون چاہیے. سی بات ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کے پاس بڑا گھر ہے، بڑا مال و دولت ہے، لیکن سکون نہیں ہے، آپ دیکھیں لوگ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں، لوگ ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں؟ سکون نہیں ہوتا. سب کچھ ہوتے ہوئے بے سکونی ہوتی. اور بے سکونی کہاں سے؟ یہ جو بے سکونی کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ قرآن نہیں ہے زندگی میں، نور نہیں ہے زندگی میں، ہدایت نہیں ہے زندگی میں، بے چینی ہے، بے برکتی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے مایوسی. یہ مایوسی تو ضرورت میں آپ کو سمجھا رہی تھی، قرآن کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں سکون کی ضرورت ہے. اور یہ سکون آپ کو نہ مال و دولت دے سکتا ہے، نہ کوئی آل اولاد دے سکتی ہے. یہ سکون آپ کو سکینہ، یہ نور اگر ملے گا تو قرآن سے ملے گا. آپ سمجھ رہے؟ ورنہ ہوگا کیا؟ آپ جتنے مرضی دولت مند ہو جاؤ، آخر میں کیا ہوگا؟ زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا. جب سب کچھ پا لیا، پھر وہی بے سکونی، وہی دل کی مایوسی، پھر وہی کہتے ہیں نا دل کے اندر پریشانی، کچھ ہے ہی نہیں، ایسے لگے گا کرنے کو کچھ نہیں ہے ہی، دنیا میں کچھ نہیں. یہ بے سکونی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سکون تمہیں ملے گا تو قرآن کے نور سے ملے گا. قرآن سے جب تم تزکیہ، طہارت اور ہدایت لوگے نا، جب تم اس قرآن کی پیروی کرو گے تو تمہیں سکون ملے گا. کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو سکون ملے گا. جیسے صحابہ اکرام دیکھیں ہوا کرتے تھے، جنگیں لڑیں، ہجرتیں کی، اپنا گھر بار چھوڑا، رشتے قربان کیے، لیکن کیا؟ سکون میں ہوتے تھے. سکون انہیں کہاں سے ملتا تھا؟ قرآن اور قرآن والے کے در سے نور، سکون اور سکینہ ملتا تھا.
یہ ہے قرآن کی ضرورت ہمیں قرآن کی اس لیے ضرورت ہے، ہمیں سکون کی ضرورت ہے، اور وہ سکون آپ کو دنیا کا مال و دولت، عیش و عشرت، مرتبے، شانے کبھی بھی دے نہیں سکتے۔ آج آپ دیکھیں ذرا، میں کہتی ہوں اپنا اپنا جائزہ بھی ساتھ لیتے ہیں، اگر ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، بے سکونی، بے اطمینانی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی ضرورت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے، اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ قرآن حق کو باطل سے جدا کرتا ہے۔ قرآن تمہیں صحیح رستہ دکھاتا ہے، حق والا رستہ دکھاتا ہے کہ حق پر چلو گے تو حق کو راضی کرنے والے بن جاؤ گے۔ جب حق کے رستے پر چلو گے، حق کو راضی کرو گے، تو پھر اللہ تمہیں سکون دے گا، دل میں نور دے گا، تمہیں بھٹکنے سے بہکنے سے بچا لے گا۔ اور پھر دیکھیں قرآن کی اہمیت کیا ہے، اس قرآن کی اہمیت کیا ہے، اس قرآن کی اتنی اہمیت ہے، اللہ کہتا ہے اس میں شفا ہے، فی الصدور، دلوں کے لیے شفا قرآن ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ شفا آپ کو دنیا میں کہیں بھی مل نہیں سکتی۔ اس قرآن کی عظمت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس قرآن کی ایسی عظمت ہے کہ یہ قرآن لا ریب ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اس کے احکامات، اس کی آیات حق ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، عظمت والے رب کا کلام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے یہ قرآن نازل کہاں ہوا؟ یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل نہیں ہوا، کسی پہاڑ پر اتنی کہتے ہیں نا اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس قرآن کو لے سکے، اس قرآن کو اپنے اوپر ٹھہرا سکے۔ یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے ہمیں سمجھ آئی قرآن سینوں کی کلام ہے، سینوں کا کلام ہے۔ یہ قرآن الماریوں میں رکھنے کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا، اللہ نے کہا ہے اس کلام میں تفکر، تدبر، تفقہ کر کے اپنے من کو اس سے تزکیہ دو۔ یہ سینے کے لیے، قلب کے لیے شفا ہے، قلب کے لیے نور ہے، قلب کے لیے اس میں سکینہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اللہ نے اس لیے نازل کیا لِنُثَبِّتَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کے قلب کو لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اللہ کہتا ہے یہ قلب پر اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ کے قلب کو، سینے کو اللہ مضبوط رکھنا چاہتا تھا۔ تو پتہ چلا قرآن میں دلوں کو مضبوط کرنے کی طاقت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ جیسے ہمیں ڈاکٹر دیتا ہے نا دوائی، سپلیمنٹری دیتا ہے، وٹامنز دیتا ہے، اس سے تمہارا جسم مضبوط رہے گا۔ میں آپ کو بتاؤں ہر طرح کی شفا قرآن میں ہے، لیکن جب ہم اس کو دل پر لیں گے، تزکیہ، اس سے اپنا تزکیہ، اپنی اصلاح، قرآن سے جب ہدایہ لیں گے، قرآن سے تصفیہ کریں گے، قرآن کی پیروی کریں گے، تو ہی ہمارے دل کو اللہ مضبوط رکھے گا۔ ہم ڈولیں گے نہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، گھبرائیں گے نہیں، اللہ دل پر سکینہ نازل کرتا ہے۔ سکینہ جانتے ہیں آپ؟ سکینہ کی طاقت آپ کو پتہ ہے؟ جنگ بدر کا واقعہ دیکھیں، 313 صحابی، تھوڑے سے صحابی تھے، ایک طرف اس طرف لاکھوں ہزاروں کے دشمن لشکر تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں پر ایسا سکینہ طاری کر دیا، نہ انہیں لشکر نظر آئے، نہ اللہ نے انہیں لڑنے ہی دیا، اللہ نے ان پر نواز طاری کر دی، نیند طاری کر دی، نورانی نیند، اللہ نے ان پر نورانی نیند طاری کر دی، نور والی نواز طاری کر دی۔ یہی اللہ کرتا ہے جو قرآن کے راستے پر چلتا ہے، جو قرآن سے نور، تزکیہ اور شفا لیتا ہے، اللہ اس بندے پر ہر وقت نواز طاری رکھتا ہے، اللہ اس بندے کے قلب پر ہر وقت نور اور سکینے کی بارش رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو بلاؤں سے، فتنوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ یہ سکینہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں اپنی چلاکی سے بچ گیا، میں نے اپنی عقل مندی کی، میں اس پریشانی سے بچ گیا۔ میں کہتی ہوں اگر ہم قرآن کے ساتھ لگ جائیں نا، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں،
قرآن سے تزکیہ طہارت، قرآن کی پیروی اور اتباع کرنے والے آپ بن جاؤ نا، اللہ آپ کو خود بچا لے گا۔ آپ کو بچنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ہوشیار بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو سوچنے کی، دماغ ضائع، اپنی فکر فہم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے بچوں، یہاں سے ہٹوں، ادھر سے پیچھے اپنے آپ کو بچاؤں، اپنا فائدہ کروں، نہیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تو قرآن کے رستے پہ آ جا، تیرا ذمہ دار رحمان ہو جائے گا، تیرے بچانے کے لیے اللہ فرشتے بھیج دے گا، تو اللہ کا ہو جا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کی عظمت ہمیں سمجھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کیا اس قرآن کو، کیونکہ آپ دیکھیں ذرا غور کریں، ہمارے جو جسم کا بادشاہ ہے نا وہ ہمارا دل ہے، اسی بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے بادشاہ ہر وقت دھڑکتا 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 چلتا چلتا چلتا، اس کی حکمرانی ہر وقت رہتی ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ دل بند ہو جائے تو بندہ مر جاتا، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے میں نے دل کے لیے قرآن تمہیں دیا، یہ تمہیں رحمان کے ساتھ، جیسے قلب ہر وقت چلتا ہے نا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اس قلب کو نوری قرآن کی نوری غذا دو، اس قلب کو نور سے چلاؤ، نوری، اس کو نوری غذا دو گے تو یہ قائم بھی رہے گا، یہ قلب مضبوط رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے قرآن آپ کے قلب پر اس لیے نازل کیا، فلا یکن فی صدرک حرج، آپ کے دل میں کوئی حرج نہ آئے، اللہ کہتا ہے آپ کے دل میں کوئی ذرا سا بھی ملال نہ آئے، یہ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ دل میں ملال نہ آئے، دل میں، ہم کہتے ہیں نا ہمارے خوف اندیشے، دل میں غم، دل میں وسوسے، یہ سب کچھ دل میں آتا ہے نا، خوف بھی، ڈر بھی دل کے اندر آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو قرآن تمہیں پہلے ہی دے دیا تھا شفا بنا کے، میں نے تمہیں قرآن پہلے ہی دے دیا تھا، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، مضبوط سہارا قرآن میں نے تمہیں دیا تھا، یہ میں نے تمہیں اس لیے دیا تھا کہ تمہارے دل میں دنیا کا ملال، غم، حزن نہ آئے۔ آج ہمارے دلوں کا حال دیکھیں، ہیں غم دنیا کے، پریشانیاں دنیا کی، خوف دنیا کے، چاہتے دنیا کی، پچھتاوے دنیا کے، حسرتیں دنیا کی، سب کچھ ہم نے دل کے اندر دنیا 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 کا لگا کے رکھا ہوا۔ اگر ہم دل کے اندر قرآن کا نور، قرآن سے تزکیہ، قرآن سے ہدایت، قرآن سے شفا، قرآن سے سکینہ، قرآن سے اطمینان لیتے نا، تو ہمارے دل کے اندر اللہ کہتا ہے دنیا کا ذرا بھی ملال بھی نہ ہوتا، حرج، دیکھیں لفظ اللہ نے کیا یوز کیا ہے، حرج بھی نہ تیرے دل میں ہوتا، دنیا کا اتنا سا بھی تجھے ملال غم نہ ہوتا، حزن نہ ہوتا تیرے دل میں، تیرا دل ہر وقت مضبوط ہوتا۔ اس لیے قرآن اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اللہ کہتا ہے یہ تاک میں چراغ، یہ چراغ جو ہے نا یہ اللہ کے نور سے جل رہا ہے، اس چراغ میں یہ جو تاک میں جو چراغ ہے نا اس کے اندر جو نور ہے نا یہ اللہ کا نور ہے۔ اور آپ سوچیں یہ قرآن اللہ کا نور ہے، کلام الہی ہے، اللہ کا نور ہے، تو جو اللہ کے نور سے جڑ جاتا ہے نا، اللہ کے نور کو اپنے قلب میں اتارتا ہے، اس کے دل میں دنیا کا ملال، دنیا کا حزن، دنیا کا غم، دنیا کا خوف، دنیا کے اندیشے، دنیا کے وسوسے اس کے دل میں کبھی بھی آ نہیں سکتے۔ اب ذرا سوچیں، اس لیے میں آپ کو کہہ رہی تھی قرآن کو آپ کتنا جانتے ہیں؟ اگر آپ قرآن کو جانتے، مانتے، پہچانتے ہوتے نا تو آپ کے اندر دنیا کا ذرا بھی حرج، یہ کسی چیز کے جانے سے ہم کہتے ہیں نا بڑا حرج ہو گیا ہے، آپ کے دل میں ذرا بھی حرج دنیا کا نہ ہوتا۔ آپ سوچیں ذرا، ہم تو سارا کچھ لے کے ہی دنیا کا بیٹھے ہوتے ہیں، دنیا کے خوف، غم، پریشانیاں، دنیا کے دکھ، دنیا کے پچھتاوے، حسرتیں، دنیا کے ہم نے سب دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں قرآن نہیں، اس لیے نور نہیں ہے، اس لیے شفا نہیں ہے، اس لیے دل مضبوط نہیں ہے، اس لیے دل ٹھہرتا نہیں ہے، اس لیے دل میں ہمت نہیں ہے، اس لیے دل میں حوصلہ نہیں ہے، اس لیے دل میں توکل اللہ،
توکل اللہ حسبی اللہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ قرآن نہیں ہے. یہ صحابہ اکرام، وہ صحابی تھے، وہ قرآنی تھے، وہ سب کچھ لٹا کے حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا کے بھی کیا کہتے تھے؟ توکل علی اللہ. کیا ہوا جو دنیا کا چلا گیا؟ اللہ اعلیٰ نعمتیں ہمیں جنتوں میں اعلیٰ علیین والی نعمتیں دے گا. یہ جو گئی ہیں یہ تو اسفل السافلین کی چیزیں تھیں، تو کیا ہوا؟ ہمارا اس پر توکل ہے جو اعلیٰ علیین والا ہے، کیونکہ قرآنی تھے وہ صحابی، قرآنی تھے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ان کے اندر ہمت اور حوصلہ بھی ہوتا تھا. اور آپ دیکھیں آخری بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے نزول کا جو ہمیں مقصد سمجھایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جس مرتبے تک لے جانے کا ہمیں حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 میں، یہ میں کہتی ہوں آپ سب نوٹ کریں. یہ آپ نے کتنی بار قرآن پڑھا ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ مجھے بتائیں جو آپ کو میں سمجھا رہی ہوں یہ صرف تعارف ہے قرآن کا، صرف تعارف، انٹروڈکشن میں آپ کو دے رہی ہوں. آپ سمجھ رہے ہو؟ میں تو ابھی صرف آپ کو باہر سے بتا رہی ہوں کہ قرآن کیا ہے. آپ تو یہ دعویٰ کر رہے ہو ہم نے قرآن پورا ختم کیا ہے. آپ نے تو ختم کیا ہوا ہے، میں تو ابھی آغاز پہ صرف ہوں. میں تو آپ کو صرف اس کا دور سے انٹروڈکشن کروا رہی ہوں کہ قرآن یہ ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے قرآن پاک میں. دیکھیں پہلے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ ھذا کتاب انزلناہ مبارک. اللہ کہتا ہے یہ جو قرآن ہے نا، ھذا کتاب، دیکھیں الفاظ بھی دیکھیں، میں کہتا ہوں الفاظ پہ ذرا غور، اللہ کے الفاظ ہے نا، اس لیے غور کیا کریں. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ آپ ادھر ادھر کی باتوں پہ غور کرنا چھوڑ دو. اللہ سے بڑھ کے کسی کی باتیں نہیں ہیں، تو کیوں آپ دنیا کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ اپنا دماغ، صحت، ہمت، طاقت لگانی ہے نا، اللہ کی باتوں میں لگاؤ، اللہ کے الفاظ، اللہ کی آیتوں میں لگاؤ، معنی مفہوم میں لگاؤ. میرا رب کیا کہہ رہا ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے، میرے رب کو کیا پسند ہے، میرے رب کی مرضی کیا ہے. ادھر اپنا دماغ اور صلاحیتیں لگاؤ تاکہ ہم شکر والے بنیں. یہ حقیقی شکر ہے. آپ تو زبانی شکر کرتے نا، جو بھی نعمتیں مل گئی شکر ہے، ہر نعمت مل گئی شکر ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ شکر نہیں ہوتا. شکر کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کہ جو بھی اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، بصارت دی، سماعت دی، ہمت دی، طاقت دی، قابلیت دی، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہوا ہے نا، اس کو اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو. آنکھیں اللہ نے دی ہے نا، قرآن کو دیکھو. سماعت اللہ نے دی ہے، قرآن کو سنو سمجھو. دماغ اللہ نے دیا ہے نا، قرآن میں تفکر تدبر کرو. دل اللہ نے دیا ہے نا، اللہ کی آیات سے تزکیہ، طہارت اور نور لو تاکہ تقوی والے بن جاؤ. یہ حقیقی شکر ہے. وہ زبانی شکر کوئی کام نہیں آنے والا کہ چیز نعمتیں لے کر اپنی مرضی سے اللہ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے جو میں نے دیا ہے نا اس کو میرے قریب آنے کے لیے، میری رضا کے لیے، میری خوشی کے لیے اور میرے نبی کے اتباع کے لیے استعمال کرو. یہ شکر ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو قرآن پاک کا جو مقصد اللہ نے ہمیں منزل اور مقام سمجھایا ہے، جہاں تک ہمیں قرآن کو لے کر جانا ہے، کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا کتاب. ھذا اللہ نے اس لیے کہا کہ یہ آپ کی رینج میں ہے، آپ کی اور میری رینج میں اس وقت قرآن ہے. اللہ کہتا ہے ھذا، یہ جو قرآن ہے نا، کتاب، اللہ کہتا ہے تو تیرے پاس، لیکن پتہ ہے انزلناہ، اس کو اس ہو نے نازل کیا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نور السماوات والارض یسبح. اس ہو نے یہ قرآن، وہ ہو تو نظر نہیں آ رہا نا، لیکن اس کا کلام تمہیں نظر آ رہا ہے نا، اس کی جو چاہت ہے وہ تمہیں دکھائی دے رہی ہے نا. اللہ تو غیب ہے، اللہ نظر نہیں آ رہا نا،
لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں اپنی شکل دکھا دی اس قرآن کی صورت میں، ہو کا چہرہ تمہیں دکھا دیا، انزلناہو، یہ جو قرآن ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ میری پسند کی تحریر ہے، تصویر ہے، جو میں چاہتا ہوں نا اس کردار کی تعمیر ہے، جہاں میں تمہیں لے کے جاؤں گا نا اس کی توقیر ہے۔ اللہ کہتا ہے اس قرآن میں ہو کو دیکھو، انزلناہو، اللہ کی پسند کا راستہ قرآن، صراط المستقیم۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ کون سے لوگ؟ انعمت علیہم، اللہ کہتا ہے ہو کو ڈھونڈنا ہے نا تو ہو تمہیں بتا رہا ہے، اللہ تمہیں قرآن میں اپنی شکل دکھا رہا ہے، اپنی پسند بتا رہا ہے، اپنا رستہ دکھا رہا ہے، اپنی چاہت بتا رہا ہے، مجھے کیا پسند، انعمت علیہم والے لوگوں کے ساتھ مجھے وہ پسند ہے، تم ان کے ساتھ بیٹھنا۔ اللہ بتا رہا ہے مجھے کیا پسند ہے، تقویٰ کا زاد راہ، پھر تم اللہ کہتا ہے وہ لے کر آنا۔ اللہ کو کون سا لباس پسند ہے؟ قرآن میں اللہ بتا رہا ہے تقویٰ کا لباس پہن کر آنا۔ اللہ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ قرآن میں بتا رہا ہے وہ رنگ لے کر آنا۔ اللہ کو کون سا سہارا پسند ہے؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اللہ کہتا ہے میرا سہارا لینا، کہاں سے؟ یہ قرآن، اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، یہ میرا سہارا ہے اور یہ تمہیں میرے نظارے تک لے کر جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کیسے کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا؟ اللہ نے قرآن میں سب کچھ اپنے دکھا دیا، اپنا پسند، اپنا رستہ، اپنی چاہت، اپنا طریقہ، اپنی اللہ کی جو اللہ کو طلب ہے، قلب سلیم، جو نفس اللہ کو پسند ہے، نفس مطمئنہ، سب کچھ اللہ نے قرآن میں دکھا بھی دیا، سمجھا بھی دیا، بتا بھی دیا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی جو قرآن کی منزل ہے، جہاں تک ہم نے قرآن کو لے کر جانا ہے، اللہ ہمیں وہ سمجھا رہا ہے۔ ھذا کتاب انزلناہ، یہ جو ہو نے تمہیں اپنا چہرہ، اپنا کلام، اپنی عظمت، اپنا رستہ دکھایا ہے نا، اللہ کہتا ہے اس کو پڑھ کے اس کو پرے نہ کر دینا، اللہ کہتا ہے مبارکن، یہ برکت والی کتاب ہے، انزلناہ مبارکن، یہ برکت والی کتاب ہے، یہ قرآن۔ آج ہم کہتے ہیں نا زندگی میں برکت نہیں ہے، بھئی دعا کرو اللہ برکت کر دے، اللہ کہتا ہے یہ قرآن ہی برکت والی کتاب ہے۔ جب تم اس قرآن کے راستے پر چلو گے نا تو تمہاری زندگی بھی برکت والی ہو جائے گی۔ یہ قرآن نور والی کتاب ہے، جب تم اس کے راستے پر چلو گے نا تو تمہاری زندگی اور تمہارا من اور تمہارے اعمال نور و نور ہو جائیں گے۔ یہ قرآن رحمت والی کتاب ہے، جب تم اس کی پیروی کرو گے نا تو تمہیں رحمت للعالمین، تمہیں رحمت مصطفیٰ بھی مل جائے گی اور اللہ کی رحمت بھی مل جائے گی۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدایت ہے، جب تم اس کے راستے پر چلو گے نا تو تمہیں ہادی محمد مصطفیٰ بھی مل جائیں گے اور اللہ کی ہدایت بھی مل جائے گی۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن برکت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، نور ہے، سکینہ ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے، بہترین کلام ہے۔ یہ بہترین کلام اللہ نے کیوں بھیجا؟ کہ تمہیں بہترین اعمال کا راستہ بتائے، تمہیں بہترین راستہ دکھائے، تمہیں بہترین انجام، آخرت میں بہترین انجام تک پہنچائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارکن، یہ برکت والی کتاب ہے، یہ لوح محفوظ سے آئی ہوئی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو کیا ہے؟ اللہ کا نوری کتاب مبین ہے، حق مبین ہے، اس کی آیات بھی مبین ہیں، یہ کلام بھی نور ہے، اس کی آیات بھی نور ہیں، اس کو جس نے بھیجا اللہ وہ خود بھی نور ہے، اس کو جو لایا جبرائیل وہ بھی، جبرائیل علیہ السلام وہ بھی نور ہیں، پھر اس کو جس کے قلب اطہر پر اتارا رسول اللہ کے وہ قلب بھی نور ہے، جس نبی پر بھیجا وہ نبی بھی نور ہے، اور جو اس کے راستے پر چلے گا نا اس قرآن کے،
اللہ کہتا ہے لِنُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اب جو اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لے گا اور اس کے راستے پر چلے گا وہ بھی نور و نور ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے وہ نور و نور ہو جائے گا کیونکہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. اللہ کا یہ اس کا کلام ہے جو نور ہے. اللہ خود نور ہے. تو جب یہ قرآن تم تک پہنچے گا اتنے واسطوں سے، لوح محفوظ سے، قلب مصطفیٰ سے، جبرائیل علیہ السلام سے، جب یہ آیتیں قلب مصطفیٰ تک پہنچیں گی اور پھر جب تم تک پہنچیں گی صالحین اولیاء کے وسیلے سے ہوتی ہوئی جب تم تک پہنچیں گی اور جب تم ان آیات سے تزکیہ طہارت لوگے تو تمہارا قلب بھی نور و نور ہو جائے گا. تمہارے قلب کو بھی اللہ نور و نور کر دے گا. یہ قرآن پاک میں آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے ایک شخص، اللہ مثال دے کے سمجھاتا ہے، ایک شخص تھا وہ مردہ تھا، دنیا کی محبت، چاہتوں، خواہشوں، لذتوں میں ڈوبا ہوا تھا. اللہ کہتا ہے وہ مردہ تھا. پھر اللہ نے اس کے دل کو زندہ کر دیا. اللہ نے اس کے دل کو حی کر دیا، زندہ کر دیا. کیسے کیا؟ قرآن کے نور سے. جب اس نے قرآن سے تزکیہ طہارت، جب قرآن کی ہدایت، جب قرآن کی پیروی، قرآن کا اتباع کیا نا، تو یہ قلب جو پہلے مردہ تھا نا، یہ اللہ کے نور سے پھر زندہ ہو جاتا ہے. پھر دنیا کی طرف دوڑنے کی بجائے آخرت کی طرف دوڑنے لگتا ہے. پھر دنیا کو راضی کرنے کی بجائے اللہ کو راضی کرتا ہے. پھر دنیا کے سٹیٹس پانے کی بجائے مقربین کا سٹیٹس پاتا ہے. پھر دنیا سجانے کی بجائے ایمان سجاتا ہے. پھر دنیا کے پیچھے دوڑنے کی بجائے اللہ کی رضا کے پیچھے دوڑتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے. جس کا دل زندہ ہو جائے اللہ کہتا ہے اس کا قلب نوری ہوتا ہے. یہ قلب نور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے میرا نوری بندہ، میرا قلب نوری والا بندہ، اللہ کہتا ہے جہاں جاتا ہے نور نور پھیلاتا جاتا ہے. اس کا قلب، پھر اس کا جو سینہ ہوتا ہے وہ صرف ایک بجھا ہوا چراغ نہیں ہوتا. اس کے سینے میں اللہ کہتا ہے پھر تاک ہے، وہ تاک ہے، اس تاک میں میرے نور کا چراغ ہے. اور وہ چراغ والا، وہ نور والا جہاں جاتا ہے اللہ کہتا ہے اس ماحول کو، لوگوں کو نور و نور کرتا چلا جاتا ہے. اس کے قلب کے نور سے لوگوں کے مردہ دل زندہ ہونے لگتے ہیں. لوگوں کے اندر جو مردنی چھائی ہوئی تھی نا، دنیا کی محبت میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کہتا ہے میں اپنے کسی نور والے کو وسیلہ بنا کر بھیجتا ہوں. کسی نور والے بندے کو میں وسیلہ بنا کے بھیجتا ہوں اور پھر وہ جہاں جاتا ہے وہاں مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. انہیں بھی اپنے رب کی لو لگا دیتا ہے. انہیں بھی اپنے رب کا رستہ دکھا دیتا ہے. انہیں بھی صراط المستقیم پہ بٹھا دیتا ہے. انہیں بھی وہ اللہ کی پھر محبت میں جگہ دیتا ہے اور تڑپا دیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اس قرآن کو کہاں تک لے کے جانا. جب تمہیں نوری صحبت مل جائے کسی کی، جب تمہیں انعمت علیہم کی صحبت مل جائے، جب تمہیں وہ طاق مل جائے جس میں اللہ کا چراغ جل رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ انعمت علیہم والے ہیں، یہ انعمت علیہم والے ہیں. پھر ان کے پاس پاس رہنا، کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ ساتھ رہنا. کیا ہوگا؟ ہوتے ہوتے ان کے قلب کے نور سے تمہارے دل کو بھی نور ملنا شروع ہو جائے گا. تمہارے دل کا بجھا ہوا چراغ بھی جل اٹھے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو بجھے ہوئے کوئلے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو جلتے ہوئے کوئلوں کے ساتھ رکھیں تو آہستہ آہستہ وہ بھی جلنے لگتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ صحبت کے نور سے کیا ہوتا ہے؟ دیے سے دیا، چراغ سے چراغ جلنے لگتا ہے. اس لیے اللہ قرآن پاک میں سمجھاتا ہے انعمت علیہم کی صحبت ڈھونڈو، کسی چراغ والے کو ڈھونڈو، کسی نور والے کو ڈھونڈو، کسی اللہ والے کو ڈھونڈو. کیا؟ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنی، مر ویسے وچ راہ دے.
کوئی مرشد ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے، جب تمہیں کوئی مرشد مل جائے، کسی کی صحبت مل جائے، کوئی نور والا مل جائے، کوئی چراغ والا مل جائے، تو پھر ان کی صحبت میں بیٹھ کے کیا کرنا؟ تجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا، اور پھر فَاتَّبِعُوهُ، اس قرآن کی پیروی کرنا، اس قرآن کو لے کے چلنا، آگے لے کے چلنا۔ پہلے تو ہم نے اقرا پہ چھوڑا ہوا تھا نا، جب ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے نا، قرآن کو ہم نے اقرا پہ پڑھ کے چھوڑا ہوا تھا۔ جب تمہیں کسی نوری صحبت کسی کی مل جائے گی نا، انعمت علیہم کی صحبت مل جائے گی نا، تو پھر تم قرآن کو اصل مقصد کی طرف لے کے جاؤ گے، قرآن کو اس کے مقام کی طرف لے کے جاؤ گے۔ قرآن جس شان کے لیے اور جس منزل تک تمہیں پہنچانے کے لیے، یہ قرآن اعلیٰ علیین سے، اعلیٰ محفوظ سے آیا ہوا ہے، لوح محفوظ سے آیا ہوا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ دنیا سے ہمیں بچا کے، ہمیں فتنوں سے، بلاؤں سے بچا کے، ہمارا ایمان بچا کے، یہ قرآن ہمیں لے جانا چاہتا ہے جہاں سے یہ قرآن آیا ہوا ہے۔ تو یہ تبھی ہمیں لے جائے گا نا جب ہم اس قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اگر ہم نے قرآن کو پڑھ کے چھوڑ دیا تو یہ قرآن بھی ہمیں چھوڑ دے گا۔ کو پتہ؟ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تم قرآن کو چھوڑو گے، قرآن تمہیں منہ ہی نہیں لگائے گا۔ جو قرآن کے پیچھے چلے گا نا، پھر قرآن اسے اعلیٰ علیین تک لے کے جائے گا، قرآن اسے اللہ کی رضا تک لے کے جائے گا، قرآن اسے جنتوں تک لے کے جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس قرآن کی پیروی کرنا۔ اس قرآن کی پیروی ایک دم نہیں ہوتی، نہ گھر بیٹھے ہوتی ہے۔ اس قرآن کی پیروی کرنے کے لیے کسی کی انعمتا کی صحبت ڈھونڈو، پھر تجاہدوا فی سبیل اللہ، ان کے ساتھ مل کے مجاہدہ کرو، اور پھر اس قرآن میں تفکر کرو، پھر تدبر کرو، پھر تفقہ کرو، قرآن میں غور و فکر کرو، سوچو سمجھو، پھر اس قرآن سے تزکیہ لو، پھر اس قرآن سے اپنی اصلاح کرو، پھر اس قرآن سے ہدایت لو، پھر اس قرآن کو اتباع پر لے کر جاؤ۔ اتباع کی منزل آخری منزل ہے۔ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا، ہمیں اسفل سافلین سے نکال کر، حفاظت سے بچا کر، ہمیں اللہ کے راستے میں الی ربہ سبیلا، یہ قرآن اللہ تک جانے کا راستہ ہے، اللہ کی رضا تک جانے کا راستہ ہے۔ یہ قرآن اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تھا، یہ گوگل میپ، اس کے پیچھے پیچھے آنا تو یہ تمہیں کہاں تک لے کے جائے گا؟ اللہ کی رضا تک، رحمت تک لے کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس قرآن کی پیروی، اس قرآن کو پیروی تک لے کے جانا، پڑھ کے چھوڑ نہ دینا، اس قرآن کو پیروی تک لے کے جانا، یعنی تمہاری زندگی کا راہبر، رہنما قرآن ہو جائے۔ اس قرآن کو آگے رکھنا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اتنا اوپر نہ کر دینا کہ زندگی سے ہی باہر ہو جائے۔ اس قرآن کو دل میں رکھنا، چراغ بنا کر، نور بنا کر، سکینہ بنا کر، پھر اس نور کے، اس سکینہ کے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ پھر ہوگا کیا؟ اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا، پھر تم صحیح تقوی والے بنو گے، صحیح اللہ سے ڈرنے والے تم تب بنو گے جب تم قرآن کو پیروی تک لے کے جاؤ گے۔ ہم تو زبانی اللہ سے ڈرتے ہیں، میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں جی، یا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ میرا اور اللہ کا معاملہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کسی کو نہیں پتا۔ اللہ تو ہمیں بتا رہا ہے قرآن میں، اللہ سے حقیقی ڈرنے والا، اصل ڈرنے والا، خشیت اللہ والا، تقوی والا، حقیقی تقوی والا، حقیقی متقی کون ہے؟ زبانی دعوے کرنے والا نہیں۔ اللہ کہتا ہے فَاتَّبِعُوهُ، جو اس قرآن کے راستے پر چلے گا، اس قرآن سے تزکیہ، طہارت، ہدایت لے گا نا، وہ حقیقی تقوی والا ہے، وہ حقیقی متقی ہے۔ اور جو متقی ہوگا، قرآن اسے آواز دیتا ہے ہدی للمتقین۔ جب تم متقی بنو گے نا تو یہ قرآن تمہیں پھر تمہارا ہادی ہو جائے گا، تمہارا راہبر قرآن ہو جائے گا۔ اور قرآن جب تمہارا راہبر ہو جائے گا تو رسول اللہ تمہارے سرپرست ہو جائیں گے، سربراہ ہو جائیں گے، مطلب تمہیں دامن رحمت مصطفیٰ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 55، دلوں پہ لکھ لو، میں کہتی ہوں اس آیت کو دلوں پہ لکھ لو۔
اللہ نے قرآن کا جو منزل ہے، قرآن کی منزل سمجھائی ہے، اس قرآن کو اعلیٰ منزلوں پہ لے کے جاؤ۔ ہم تو دنیا کو لے کے جاتے ہیں نا مرتبوں پر، اور دنیا کے مرتبے اور سٹیٹس ہائی کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے دنیا متاع قلیل ہے، غرور ہے، اس کو چھوڑ۔ اگر کسی چیز کو اوپر لے کے جانا ہے نا، کسی چیز کی ترقی کرنی ہے، کسی چیز کا سٹیٹس بنانا ہے، اللہ کہتا ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کا سٹیٹس ہائی کرو، قرآن کو اس کے اصل مرتبے تک لے کے جاؤ۔ وہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُوهُ، اس قرآن کو اتنا اپنی زندگی میں اس کے پیچھے پیچھے چلو کہ تم اس قرآن کے پیروکار ہی بن جاؤ، تاکہ تم شیطان کی پیروی چھوڑ دو، نفس کی پیروی چھوڑ دو، حالات کی، جذبات کی، خیالات کی، دنیا کی پیروی چھوڑ دو، قرآن کی پیروی کرو۔ جب قرآن تمہارا راہبر ہوگا تو رسول اللہ تمہارے رہنما ہوں گے، تمہاری زندگی کے سربراہ اور سرپرست ہوں گے۔ یعنی حشر میں پھر جب ہم جائیں گے تو قرآن ہمارا شفیع ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ یہ تب ہوگا۔ ہم تو زبانی دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں شفاعت مصطفیٰ مل جائے۔ شفاعت سے پہلے مجاہدہ کرنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے۔ اور مجاہدہ کس بات کا؟ قرآن کو میں نے لے کے جانا ہے اس کے مقام پر، قرآن کو میں نے ترقی، قرآن کو میں نے عظمت اور شان دینی ہے۔ آج میں قرآن کے پیچھے چلوں گا، کل قرآن مجھے بچائے گا، میرا شفیع ہوگا۔ آج میں قرآن کی پیروی کر رہا ہوں، کل قرآن میرے لیے اللہ سے سفارش کرے گا۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم آج قرآن کے پیچھے چلیں گے، تو پھر قرآن ہمارا شفیع ہوگا، قرآن والا ہماری شفاعت کرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اور دیکھیں سورۃ الاعراف کی بھی آیت نمبر 3 میں، یہ میں خود سے نہیں آپ کو بتا رہی کہ یہ قرآن کا اتباع کرنا ہے، قرآن سے قرآن کا تعارف آپ کو بتا رہی ہوں۔ قرآن ہی بتا رہا ہے مجھے کہاں تک لے کے جاؤ۔ میری عظمت اور شان کو پانا ہے تو پہلے میرا مقام، میرے مقام تک مجھے لے کے جاؤ۔ اور وہ کیا ہے؟ سورۃ الاعراف کی بھی دیکھیں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اللہ کہتا ہے پیروی کرو اس قرآن کی جو تم پر نازل ہوا من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ آپ مجھے بتائیں ہم نے اللہ کی مانی ہے آج تک؟ کہنے کو تو اللہ کو مانتے ہیں، بھئی ہم سب اللہ کو مانتے، سارے مسلمان ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں نام کے مسلمان ہیں ہم، نام کے، صرف کام کے نہیں ہیں۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، مانتے ہیں نا اللہ کو، سارے بھی کہہ دیں گے ہاں اللہ کو مانتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کبھی اللہ کی بھی مانی ہے؟ اللہ کی مانی ہے کبھی؟ اللہ کی مانی ہے کبھی؟ اگر اللہ کی مانی ہوتی نا تو اللہ کہتا ہے اس قرآن کی پیروی کرو۔ یہ آیت صاف کہہ رہی ہے اتبعوا، اس کی پیروی کرو، ما انزل الیکم، جو تم پر نازل ہوا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم پر بھی کچھ نازل ہوا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں دنیا میں چاہتے میری عزتیں، میری مال، میرا دولت، میری خوشیاں میرے اوپر نازل ہوں، رونقیں، خوشیاں، چاہتے میرے اوپر یہ ہو۔ ہم تو نہیں کہتے قرآن کے احکامات، آیات، حدود، شرائط، اصول و ضوابط، نہ وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو دنیا کی خوشیاں، چاہتیں، رونقیں، محبتیں، زینتیں، خواہشیں، ان کا پتہ ہے۔ جو اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن کا اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میں نے نازل کیا ہے نا، نازل قرآن کیا ہے، یہ صرف نبی کے لیے نہیں تھا، تمہارے لیے بھی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں یہ قرآن ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی پر نازل ہوا تھا، ان کے لیے تھا، وہ نبی تھے نا، اس لیے ہمارا تو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں قرآن سے، ہم نے پڑھ کے فرض پورا کر دیا۔ میں آپ کو بتاؤں یہی تو نفس اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن کو، نفس اور شیطان کہتا ہے پہلے ہی قدم پہ چھوڑ دے۔ اللہ کہتا ہے یہ پہلے قدم پہ نہ چھوڑنا، یہ قرآن آخر تک تمہارے ساتھ جائے گا، حشر تک تمہارے ساتھ جائے گا۔ اس لیے قرآن کو زندگی کے آخری لمحے تک اس قرآن سے مجاہدہ کرنا، تزکیہ لینا، طہارت لینا، آخری سانس تک اس قرآن کی پیروی کرنا، تاکہ پھر حشر میں یہ قرآن تمہاری پیروی کرے گا، تمہارے لیے وکیل ہوگا، تمہارے لیے شفیع ہوگا، تمہارے لیے اللہ کے آگے سفارش کرے گا،
تو آپ مجھے بتائیں، آپ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی اگر نہیں مانتے تو یہ ماننا کس کام کا ہے؟ ہاں، کہنے کو آپ اللہ کو بھی جانتے ہیں، ہاں جی اللہ خالق ہے، مالک ہے، لیکن اللہ کے احکام کو بھی جانتے ہیں آپ کے نہیں؟ اگر آپ اللہ کی نہیں مانتے تو اللہ کو ماننے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ اللہ کو جانتے ہیں صرف اس کے احکام کو نہیں جانتے تو پھر اللہ کو جاننے کا کیا فائدہ؟ آپ اللہ کو پہچانتے ہیں، آپ کہیں گے ہاں پہچانتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نبی ہے، اسلام ہے، یہ ہماری پہچان ہے اللہ کی۔ اللہ کو پہچاننا اصل میں کیا ہے؟ اس کی حدود کو پہچاننا۔ جہاں اللہ نے حدود قائم کر دی ہیں اس کے اندر اندر زندگی گزارو، حدود اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی حدود میں زندگی گزارو۔ ہم تو من موجی تن آسانی اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، ریلیکس، کہتے ہیں نا اپنی مرضی کی ریلیکسیشن، آسائشوں میں، خوشیوں میں، اپنی خواہشوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کہاں حدود اللہ میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے ادخل السلم کافہ، اس اسلام کے دین میں حدود میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر حدود اللہ میں زندگی گزارنا، تقوی کی حدود میں، یہ ہے تقوی کی حدود، اس کو کہتے ہیں متقی۔ جو اللہ کی حدود کے اندر زندگی گزارے نا وہ متقی ہوتا ہے۔ جب ہم متقی ہوں گے تو ہی قرآن ہمیں ہدایت دے گا، تو ہی قرآن ہمیں تزکیہ دے گا، نور دے گا، شفا دے گا، سکینہ دے گا۔ قرآن اپنے خزانے ہم پر لٹائے گا، اپنی رحمتیں ہم پر لٹائے گا جب ہم قرآن کی آیات، احکامات اور حدود پر عمل کریں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو جاننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مسلمان جو ہیں، پیدائشی مسلمان پیدائشی مسلمان ہو کے سمجھ رہے ہیں بس میں تو، مجھے جنت کا پروانہ مل گیا ہوا ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، نماز پڑھتا ہوں، میں جنتی۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، میں آپ کو بتاؤں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ کلمہ پڑھ لو جنتی ہو، نماز پڑھ لو جنتی ہو، قرآن پڑھ لو جنتی ہو، یہ شیطان کے دیے ہوئے سرٹیفکیٹ ہے، میں آپ کو بار بار کہتی ہوں۔ اللہ تو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جب کہا تو پھر لا کا مطلب بھی سمجھو۔ لا کا مطلب ہے میں نے روک لیا، اپنی خواہشات کو، نفس کو، جذبات کو روک لیا۔ لا الہ، میں نہیں پیچھے جاؤں گا کسی الہ کے، اپنے جذبات، خیالات، خواہشات کے پیچھے نہیں جاؤں گا، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میں الا اللہ پہ کھڑا رہوں گا۔ جو بھی کام کروں گا اللہ کے لیے، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی چاہت، اللہ کی قربت میں کروں گا، الا اللہ، للہ، باللہ، مع اللہ، توکل علی اللہ، رضی اللہ۔ اور پھر محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے کبھی سمجھا ہی نہیں کلمے کو۔ میں جو بھی کام کروں گا الا اللہ، ہو کے لیے کروں، ہے ہو کے لیے کروں گا۔ ہم تو جو بھی کام کرتے ہیں اپنی میں کے لیے، اب مجھے یہ پسند، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ چاہیے، میں وہ، ہم تو میں کے لیے کرتے ہیں۔ ہم نے تو کلمے کو نہیں سمجھا، ہم نے تو قرآن کو نہیں سمجھا، ہم نے تو ابھی تک صراط المستقیم کو نہیں سمجھا، ابھی تک رحمان کو نہیں سمجھا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ لا، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں تفکر کرو، ہم دنیا میں تفکر کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے صراط المستقیم پر چلو، ہم صراط الہوا، اپنی مرضی پر چلتے ہیں، اپنی خواہشات پر چلتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ کو راضی کرو، ہم دنیا کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جنتوں کی طرف دوڑو، نیکیوں کی طرف دوڑو، ہم دنیا کی طرف دوڑتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھو، ہم اپنے خاندان، اپنی اولادوں، اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں۔ ہم ہر کام میں آپ کو بتاؤں الٹ، اللہ سے الٹ، جیسے اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں، اللہ کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ہر معاملے میں اللہ کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ سے، کہتے ہیں اللہ یہ بھی دے دے، اللہ یہ بھی دے دے، اللہ یہ بھی دے دے۔
اللہ کی نہیں مانتے اور کہتے ہیں اللہ میری ساری مان لے، جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں نا اللہ وہ کرے، یعنی اللہ کو ہم اپنا پابند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کرو وہ نہیں کر رہے، الٹ ہم نے ہر کام الٹ فسادی، میں آپ کو بتاؤں ہم فسادی ہیں، جہادی نہیں ہیں، ہم ابھی مسلمان نہیں ہوئے کیونکہ ہم اللہ کی مانتے ہی نہیں ہیں۔ مانتے ہیں کوئی اللہ کی؟ ہم تو نفس کی مانتے ہیں، اپنی خواہش کی مانتے ہیں، اپنے خیال، اپنی چاہت، اپنی سوچ کے مطابق چلتے ہیں، رسم اور رواج کے مطابق چلتے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے چلنا ہے تو صراط المستقیم پر چلو، جمع کرنا ہے تو تقوی کا زاد راہ جمع کرو، ساتھ لینا ہے تو انعمت علیہم کا ساتھ لو، سجانا ہے تو جنتیں سجاؤ، کمانا ہے تو ایمان کماؤ۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو دنیا کما رہے ہیں، دنیا سجا رہے ہیں، دنیا لگا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ہم نے سارے سودے فنا کے لیے ہوئے ہیں، ہم نے سارے سودے دغا کے، شیطان کے دغا کے، دھوکے کے لیے ہوئے ہیں۔ ہم نے ابھی تک اللہ کی رضا اور آخرت کا، اللہ کی رضا دار البقاء کا سودا لیا ہی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں لیا ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کا تعارف ہی نہیں ہمارے پاس، قرآن کا فہم شعور ہی نہیں ہمارے پاس۔ ہم صرف قرآن کو پڑھ رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں، ہم قرآن کو سمجھ نہیں رہے، نہ ہم قرآن کی پیروی کر رہے ہیں، جو کرنے کا کام تھا۔ واللہ سوچو، جو کرنے کا کام تھا، اللہ نے تو کہا اس قرآن کو سمجھو، تفقو، اس کو سمجھو۔ پھر اللہ نے کہا اس سے تزکیہ لو، اپنی تزکیہ لو، اپنی من کو پاک صاف کرو، دنیا کی محبت نکال کے اشد حب للہ، اللہ سے شدید محبت کرو۔ اگر ہمیں قرآن کا فہم شعور ہوتا نا تو پھر ہم نے بقا والے، اللہ کی رضا والے سودے لیے ہوتے۔ یہ جو ہم دنیا کے فنا والے سودے لے کے، دنیا سجا کے، دنیا لگا کے، دنیا کما کے خوش ہوئے بیٹھے ہیں نا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں قرآن کا فہم شعور ہے ہی نہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے ابھی تک اللہ کا راستہ لیا ہی نہیں، اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت، اللہ کا اسوہ حسنہ جو اللہ نے سمجھایا تھا اس کو ہم نے ابھی تک لیا ہی نہیں۔ اللہ کی خوشی، اللہ کی خوشی کیا ہے؟ اسوہ حسنہ مصطفیٰ، اللہ کہتا ہے اس کی پیروی کرو۔ ہم تو اپنی خوشی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی کیا تھی؟ اللہ کہتا ہے میری آیات کے مطابق زندگی گزارو۔ ہم تو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں تو کیونکہ قرآن کی عظمت، شان، مقصد، قرآن کا ہمیں منزل اور مرتبہ پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی زندگی بے مقصد، بے منزل، بے رستہ اور بے مراد گزار رہے ہیں۔ یہ آپ سوچیں، یہ قرآن کا تعارف ہے صرف جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہماری زندگی آج جو ہے نا گمراہی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ گمراہی کسے کہتے ہیں؟ اپنی مرضی کی، اپنی خوشی کی، اپنی مفاد کی، اپنی چاہت کی زندگی گزارنا، یہ گمراہی ہے، اس کا انجام تباہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے زندگی گزارنی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، کیونکہ یہ زندگی اللہ نے دی ہوئی ہے، اس زندگی کا خالق اللہ ہے۔ ہم اللہ کو وعدہ دے کر آئے ہوئے ہیں، الست بربکم، اللہ نے وعدہ دیا تھا، لیا تھا ہم سے، اس دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں، میں تمہیں وعدہ دے کے بھیج رہا ہوں، کون سا؟ لا الہ۔ اللہ کہتا ہے وہاں جا کے کوئی اور الہ نہ بنانا، کسی اور کے پیچھے نہ چلنا، الا اللہ، الا اللہ۔ اللہ کہتا ہے الا اللہ والے رہنا، دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں پھر بھی تم نے الا اللہ والا رہنا ہے، اپنی خواہشات، جذبات، خیالات کے پیچھے نہیں جانا، الا اللہ، صراط المستقیم پر چلنا۔ اور واپس آنے تک محمد رسول اللہ، یہ وعدہ اللہ نے ہمیں دے کر بھیجا تھا۔ اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی پیروی لے کر آنا اور میری مرضی لے کر آنا۔ اللہ کی مرضی اور رسول اللہ کی خوشی لینے ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ صراط المستقیم۔ اللہ کی، رسول اللہ کی خوشی کیا ہے؟ اللہ رسول کی خوشی کیا ہے؟ اسوہ حسنہ مصطفیٰ۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہوئے ہیں کلمے کا وعدہ نبھاؤ اور اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی پیروی کرو۔ ہم دونوں ہی کام بھولے،
ہم اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور اپنے جذبات کے اور دنیا کی خوشیوں اور سٹیٹس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں بے مقصد جینا. بے مقصد جینا، گمراہ، پتہ ہی نہیں. جو راہ اللہ چاہتا تھا نا، صراط المستقیم، ہم اس راہ پر نہیں چل رہے تو ہم گم ہی ہیں نا. آپ سمجھتے ہیں ہم نہیں گمراہ؟ گمراہ کون ہوتا ہے؟ جس کو پتہ ہی نہیں صراط المستقیم پر میں نے زندگی گزارنی ہے. صراط المستقیم کیا ہے؟ سنت، شریعت، طریقت، سنت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، طریقہ مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ. صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط المستقیم یہ ہے قرآن میں تفکر، تدبر، تفقہ، تزکیہ، قرآن سے ہدایت اور قرآن کا اتباع. یہ صراط المستقیم. ہم تو گمراہ ہیں، گم ہیں ہم. میں آپ کو بتاؤں، اپنی خواہشات، جذبات میں گم. ہم ابھی تک راہ پر نہیں ہیں، صراط المستقیم کی راہ پر نہیں ہیں. یہ سب کچھ گم کیوں ہوا؟ صراط المستقیم گم ہوا. کلمے کا وعدہ بھولے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنا بھولے ہوئے ہیں، رسول اللہ کی پیروی کرنا بھولے ہوئے ہیں، قرآن کا اتباع کرنا بھولے ہوئے ہیں، جنتوں کے درجات اور اللہ کی بارگاہ میں مقامات حاصل کرنا بھولے ہوئے ہیں. یہ سب ہم کیوں بھولے؟ اس لیے بھولے کہ ہمیں قرآن کا تعارف ہی نہیں ہے. ابھی تک ہمیں قرآن کی عظمت، معرفت، شان، مقصد اور منزل کا پتہ ہی نہیں. اس لیے آج میں نے یہ سب آپ کے سامنے رکھا، قرآن کا تعارف، تاکہ آپ کو اپنا تعارف، یہ میں نے آپ کو آپ کا اپنا تعارف دیا. اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. اس کو علامہ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. آپ فرماتے ہیں زندگی کا مقصد تو ڈھونڈ، صراط المستقیم ڈھونڈ. زندگی میں اللہ نے تمہیں کیوں بھیجا؟ قرآن کی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قرآن کی آیات کی پیروی، یہ گوگل میپ، اس کی پیروی کرتے ہوئے آنا، یہ تمہیں سیدھا میرے رضا تک لے کر آئے گا. آپ سمجھ رہے؟ ہم گم ہو گئے بیچ میں، شیطان نے ہمیں گم کر دیا، نفس نے ہمیں بہکا دیا. تو جب ہمیں قرآن کا صحیح تعارف ہوگا نا، صحیح معرفت حاصل ہوگی، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ قرآن، ہم نے اس قرآن کو اقرا پہ نہیں چھوڑنا، اس کو اتباع تک لے کے جانا. آپ سمجھ رہے ہو؟ آج میں قرآن کے پیچھے چلوں گا تو کل قرآن میرا شفیع ہوگا. تو آپ کو میں نے آیت کا ریفرنس بھی دیا ہے کہ یہ قرآن سورت الاعراف میں آیت نمبر 3 میں اللہ کہتا ہے اتبعوا، اس قرآن کی پیروی کرو، اس قرآن کے پیچھے اتنا چلو کہ تم اس قرآن کے پیروکار ہی بن جاؤ. ہم تو ابھی تک نفس، خواہش اور شیطان کے پیروکار ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ابھی تک ہم قرآن کے پیروکار نہیں ہیں. ابھی تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے. یہ گمراہی ہے. اور آخری بات دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے دن اللہ کے آگے دیکھیں ایک شکایت کریں گے. اور آپ سوچیں یہ بات کہ جس کی شکایت رسول اللہ کریں گے اس کی کوئی شفاعت کر نہیں سکتا. اس کی شفاعت پھر کوئی کر نہیں سکتا. میں آپ کو بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شکایت، کوئی اور شکایت نہیں کریں گے. کوئی اور شکایت نہیں کریں گے. ایک شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ، ایک شکوہ، ایک دکھ، اپنے ایک غم کا اظہار کریں گے رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں.
کسی اور چیز کی شکایت نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کہ میرے نواسے قربان ہو گئے، میرا سارا خاندان لٹ گیا تھا، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہ مجھے لوگوں نے ستایا، مجھے پتھر مارے، کیا کیا تکلیفیں اور جنگیں میرے ساتھ لڑی، یہ بھی نہیں۔ ہم تو اپنی شکایتیں، اپنے دکھڑے، اپنی تکلیفوں کو روتے رہتے ہیں نا ہمیشہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی دکھ، کوئی غم بیان نہیں کریں گے، اپنی ذات کا نہیں، امت کی ایک شکایت ضرور کریں گے، جو کہ سورۃ فرقان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ رسول کہے گا، وقال الرسول یا ربی، یہ رسول کہے گا یا ربی، اے میرے رب، انا قومی، میری قوم نے، میری ہی امت نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوگا تو صرف یہ، دکھ ہوگا تو صرف یہ، شکایت ہوگی تو صرف یہ کہ جو اللہ کے انوار کا خزانہ تھا، جو اللہ کی رحمتوں کا بہانہ تھا، جو اللہ سے ملانے کا راستہ تھا، جس کو پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دکھ اٹھائے، اتنے غم اٹھائے، اتنی تکلیفیں سہی، حتیٰ کہ اپنے پیارے نواسے تک قربان کر دی۔ جس کلام کو پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جہاد کیا، اس قوم نے اسی قرآن کو چھوڑ دیا، اس قوم نے، میری امت نے اس قرآن کی قدر نہ کی، اس قرآن کی پیروی نہ کی۔ ھذا القرآن، دیکھیں الفاظ، مجھے رونا آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ھذا القرآن، اس قرآن کو مہجورا، چھوڑ رکھا تھا، انہوں نے قرآن سے تعلق توڑ رکھا تھا۔ اور آپ سوچو، اگر ہمارا قرآن سے تعلق نہیں ہے تو ہمارا رسول اللہ سے بھی تعلق نہیں ہے، ہمارا اسلام سے بھی تعلق نہیں ہے، ہمارا ایمان سے بھی تعلق نہیں ہے، پھر ہمارا رحمان سے بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر آج ہم نے قرآن کی پیروی نہ کی تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھنے والا، یہ شعور عطا فرمائے، ہمیں یہ فہم دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر جو زنگ لگے ہوئے ہیں، جو ہم اپنی خواہشات اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ زنگ، یہ پردے ہٹا دے۔ یہی تو میں کہتی ہوں حجابات ہیں ہمارے دلوں پر، دنیا کے حجابات ہیں، ظلمت، غفلت، جہالت کے حجابات ہیں جو شیطان اور نفس ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حجابات اٹھا دے، یہ زنگ اللہ دھو دے، تاکہ ہم قرآن کو اس کی منزل اور اس کے مقام تک لے کر جائیں، اس قرآن کو ہم پیروی تک لے کر جائیں،
تاکہ یہ قرآن ہمیں اخروی کامیابی اور جنت تک لے جائے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ تعارف قرآن ہمیں ایمان کا تعارف، یا اللہ اس سے ہمیں ایمان کا تعارف مل جائے، اس سے ہمیں رحمان کا تعارف مل جائے، ہم اللہ کو بھی اس قرآن کے تعارف سے یا اللہ کو بھی جاننے والے ہو جائیں، اللہ کے کلام کو ماننے والے، اللہ کی ماننے والے ہو جائیں، اللہ کی حدود میں زندگی گزارنے والے ہو جائیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ یا اللہ ہم عملی طور پر حقیقی مسلم ہو جائیں، تیرے مطیع ہو جائیں، تیرے فرما بردار ہو جائیں، جو تو آیات سے ہمیں بار بار کھول کھول کے سمجھا رہا ہے، مثالوں سے، کیسی کیسی مثالوں سے اللہ سمجھاتا ہے، اللہ کیسے کیسے قصوں سے سمجھاتا ہے کہ اے انسان جاگ، دیکھ پچھلی قوموں نے نہیں ماننا، تباہ ہو گئی۔ پھر اللہ مثالیں دیتا ہے، جاگ، نہ دنیا کے پیچھے دوڑ، یہ مچھر کے پر سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کیسے کیسے اللہ مثالوں سے، قصوں سے، واقعات سے، آیتوں سے بار بار سمجھاتا ہے، لیکن ہم نہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ اس کی آیات کو جانتے، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اس کے احکام کو مانتے ہیں، بس مہجورہ پڑھ کے چھوڑ دیتے۔ آپ سوچیں اگر آج ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے تو کل رسول اللہ بھی ہمیں چھوڑ دیں گے، پھر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ کس سے کہیں گے ہمیں بچاؤ جب اللہ بہت غضبناک ہوگا؟ اس دن تو اللہ نے بہت غضبناک ہونا ہے، زمین بھی تپ رہی ہوگی 50,000 سال کے برابر، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، آخری دن، وہ حشر کا دن، زمین تپ رہی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، کہاں جاؤ گے؟ اللہ آج کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ اللہ آج کہہ رہا ہے قرآن کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حشر کے دن آپ سوچو کہاں جاؤ گے؟ اگر آج قرآن کو چھوڑا ہے تو کون تمہارا پرسان حال ہوگا؟ کس کے پاس سفارش لے کر جاؤ گے؟ کس کو کہو گے ہمیں بچاؤ؟ کس کو کہو گے ہمیں پار لگاؤ؟ اللہ نے تو آج قرآن دیا ہے، اس کے راستے پر چلو، پار لگ جاؤ گے، صراط المستقیم پہ آؤ، پار لگ جاؤ گے، ورنہ حشر کے دن کس کو پکارو گے؟ جب ماں بیٹے کو نہ پہچانے گی، دوست دوست کو نہ جانے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پھر کہاں جاؤ گے؟ کس کو ڈھونڈو گے؟ کوئی نہیں پوچھے گا۔ آج اللہ پوچھ رہا ہے، آج اللہ بلا رہا ہے، آ جاؤ صراط المستقیم پر، آ جاؤ میرے راستے پر، آ جاؤ اپنی کامیابی کے راستے پر، جنت کے راستے پر، ایمان کے راستے پر۔ آج اللہ بلا رہا ہے، حشر میں کس کو بلاؤ گے؟ آج اللہ پکار رہا ہے، ورنہ حشر میں کس کو پکارو گے؟ آج اللہ کی پکار سن لو، آج اللہ کی پکار سن لو تاکہ تمہاری کوئی فریاد سننے والا ہو۔ آج اللہ کا راستہ لے لو تاکہ نبی تمہارا وسیلہ ہو جائے۔ آج اللہ کو راضی کر لو تاکہ حشر میں پھر اللہ جنتوں میں ہمیں راضی کرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت
ہمیں یہ فہم، یہ شعور عطا فرمائے تاکہ ہم ہماری زندگی اپنی مرضی اور خوشی میں ضائع نہ کر دیں، یہ زندگی ہماری بندگی والی ہو جائے۔ یا اللہ یہ زندگی ہماری بندگی والی ہو جائے تاکہ ہم قبر کی تنہائی، اندھیر نگری اور بے بسی سے بچ جائیں اور حشر کی شرمندگی سے بچ جائیں، حشر کی رسوائی سے بچ جائیں۔ یا اللہ ہمیں قرآنی زندگی دے دے، ہمیں ایمانی زندگی دے دے۔ یا اللہ ہمیں رحمان کو راضی کرنے والی رحمانی زندگی دے دے۔ یا اللہ ہمیں نوری زندگی دے دے۔ اب جو زندگی تھوڑی سی مہلت رہ گئی ہے مولا، اب ہمیں قرآنی، ایمانی، نورانی اور ہمیں اخروی اور جنتی راستے پر چلنے والا بنا دے۔ آمین۔ سبحان